تو میرے پیارے ریڈرز ایک نیو اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں. ناول نیم ہے چاندنی. نہ وفا کا ذکر ہوگا نہ وفا کی بات ہوگی. اب محبت جس سے بھی ہوگی رمضان کی بات ہوگی. وہ رگڑ رگڑ کر برتن مانجتا زور و شور سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہا تھا. اللہ کا واسطہ ہے حسام، اپنی یہ سستی شاعری کم از کم آج تو بند کر دے. اتنے زیادہ کام دیکھ دیکھ کر میرا بی پی لو ہے اور تجھے گھٹیا اشعار سنانے کی پڑی ہے. سیڑھی پر چڑھ کر کھڑے جالے صاف کرتے عباد نے چل کر کہا تو حسام ناک چڑھا گیا. بیٹا تجھے اکیلے کو تو کام نہیں کرنے پڑے، میری جوانی بھی تیرے ساتھ ہی رل رہی ہے. ہائے کاش امی بابا ایک عدد بہن ہی پیدا کر کے دے جاتے. اس منحوس احمد کے بعد ہی انہیں منصوبہ بندی یاد آئی تھی. حسام کی چلتی زبان کو بریک کمر پر پڑنے والے بھاری جوتے کی ضرب نے لگائی تھی. وہ غصے سے احمد کو دیکھنے لگا جس نے پیروں میں پڑا جوتا کھینچ کر اس کی کمر میں دے مارا تھا اور اب خونخوار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا. کاش تجھ جیسا نمونہ پیدا ہونے کرنے سے پہلے اس منصوبہ بندی کا خیال آ گیا ہوتا انہیں. اور سالے میری پیاری بہن کیا ماسی بن کر گھر کے کام کرتی، اسے تو میں شہزادی بنا کر رکھتا. بہن کا شوق جس قدر احمد کو تھا ان چاروں میں سے اور کسی کو بھی نہ تھا. احمد اور حسام میں چونکہ 1 سال کا ہی فرق تھا اس لیے ان میں مذاق مذاق میں ہاتھا پائی بھی چلتی تھی. تم دونوں کی زبان کے آگے خندق ہے، زبانوں کو لگام ڈال کر ہاتھوں میں تیزی لاؤ، آج رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، اس لیے تمام کام آج ہی ختم کرنا ہے. عباد کی کڑک آواز پر حسام منہ بناتا واپس سنک میں پڑے برتنوں کے ڈھیر کی طرف متوجہ ہوا. شامی کباب کب بنیں گے بھیا؟ پتہ ہے نا سحری میں سالن نہیں کھایا جاتا، صرف شامی کباب کے ساتھ ہی روٹی کھائی جاتی ہے. اب تک شامی کباب نہ بنے تھے، یہ سوچ سوچ کر ہی صدا کے بھگکڑ احمد کو ہال اٹھ رہے تھے. ثاقب بھیا کی یونیورسٹی میں فیئر ویل پارٹی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. شامی کباب بس ان کے ہاتھ کے ہی کھانے کے لائق ہوتے ہیں. بھیا نے بولا تھا کہ رات واپسی پر آ کر بنا لیں گے، سامان میں سارا لا کر رکھ چکا ہوں. عباد کی بات پر احمد نے شکر کا سانس بھرتے اپنا کام جاری کیا. یہ تھی جمال فیملی. جمال احمد مرحوم کے چاروں صاحبزادے. سب سے بڑا ثاقب جمال جو پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر تھا. اس سے چھوٹا عباد جمال جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا. عباد سے چھوٹا حسام جمال جو یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھا، جبکہ سب سے چھوٹا حیدر جمال یونیورسٹی کے پہلے سال میں. ماں باپ کی وفات کے بعد وہ چاروں ہی ایک دوسرے کی کل کائنات تھے. یہ شکل سے معصوم دکھنے والی ایک بدکار لڑکی ہے جس نے اپنے ہی استاد کو اپنی چال میں پھنسا کر منہ کالا کیا ہے. یونیورسٹی کے بڑے سے لان میں اسٹوڈنٹ کے ہجوم کے وسط میں کھڑی وہ لال لباس والی لڑکی ساکت کھڑی اپنی جان عزیز دوست کو یہ زہر اگلتے دیکھ رہی تھی. میں ایسی نہیں ہوں، میرا یقین کریں آپ سب. وہ کانپتی آواز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کی بات کے جواب میں وہاں موجود لوگوں نے گہری نظر اسے سرتا پیر دیکھا تو وہ زمین میں گڑسی گئی. سرخ ہونٹوں کی لالی بکھری ہوئی تھی، کاجل پھیلا ہوا تھا، سرخ لباس کندھوں سے پٹا ہوا تھا، پر اسے اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ وہ اپنے وجود کو چھپا پاتی. دوپٹہ جانے کہاں گر چکا تھا. آپ کے پاس اپنی بے گناہی کا کیا ثبوت ہے؟ ڈین کی بات پر اس نے کسی امید کے تحت اپنے سے چند قدم کی دوری پر کھڑے اس مرد کو دیکھا جو سر ہاتھوں میں تھامے کھڑا اپنے ہوش بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی حالت دیکھتے دلارا کی آنکھوں میں جلتی آخری امید کی شمع بھی بجھ گئی. اس کی خاموشی اس کا جواب بتا چکی تھی. سر میں اندر سے اپنا بیگ لینے جا رہی تھی جب پروفیسر نے مجھے کہا کہ دلارا کو روم نمبر 5 میں بھیجو. انہیں اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. ثانی کی بات نے آخر کیل ٹھوک دیا تھا. جب ثبوت سامنے تھے تو اس کی بات کا یقین کون کرتا؟ یہ جھوٹ ہے، سب جانتے ہیں. میں آج تک کسی پروفیسر یا کلاس فیلو سے اکیلے میں نہیں ملی، نہ کسی سے کام کے علاوہ کوئی بات کی. وہ روتی ہوئی ڈین کی طرف بڑھی پر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک گئے. آپ کو ابھی اور اسی وقت یونیورسٹی سے ڈسمس کیا جا رہا ہے اور وارڈن سے کہہ کر ان کا سامان باہر پھینکوائیں. ایسی لڑکی ہاسٹل میں رہنے کے قابل نہیں. اور پروفیسر ثاقب آپ کل آ کر مجھ سے مل لیں. ڈین اسے کہتے واپس مڑنے لگے جب وہ ایک جھٹکے سے ان کی طرف آیا. یہ الزام بے بنیاد ہے، نہ میں نے انہیں وہاں بلایا نہ یہ وہاں اپنی مرضی سے آئی. یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کے تحت کیا ہے کسی نے. آپ ایک لڑکی پر یوں سرے بازار بہتان نہیں باندھ سکتے. میں بہت جلد ثبوت کے ساتھ یہ بات واضح کر دوں گا مگر یہ کہیں نہیں جائیں گی کیونکہ یہ بے گناہ ہے. اس کی پتھریلی آواز پر دلارا کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے اپنی صفائی دے، پر کہاں ممکن تھا. ثبوت ہمیں پہلے ہی مل چکے ہیں. آپ ہمارے بہت اچھے استاد ہیں، فکر مت کریں، آپ کی جاب محفوظ ہے. ڈین کی بات پر وہ ان کے دوکھلے پن پر لب کھینچ کر رہ گیا. آپ کو آپ کی جاب مبارک، کل آپ کو میرا ریزگنیشن لیٹر مل جائے گا. ترش لہجے میں کہتا وہ آنکھوں میں ضبط کی لالی لیے جھٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا. وہ ساکت کھڑی تھی جب اس کی نام نہاد بیسٹ فرینڈ نے اس کا بیگ لا کر اس کے قدموں میں پھینکا. اس نے چپ چاپ بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی. ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ جی ٹی روڈ کے درمیان میں جا کھڑی ہوئی. اسے سامنے سے تیز رفتار گاڑی اپنی جانب آتی دکھائی دے رہی. گاڑی 3 قدم کے فاصلے پر تھی جب کوئی اس کا بازو
سخت گرفت میں لیتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ ایک بلند چیخ دل آرا کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ باتھ روم صاف کرنے کے لیے تم لوگوں کو بس میں ہی ملتا ہوں گی۔ جب باتھ روم استعمال سب کرتے ہیں، صفائی بس میرے اکیلے کی ذمہ کیوں؟ حسام ہارپک کی بوتل ہاتھ میں تھامے ہاتھ نچا نچا کر بولتا، باقی دونوں کو کہکا لگا کر ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ کیونکہ بیٹا باتھ روم میں سب سے زیادہ وقت تو ہی لگاتا ہے۔ کی بات حقیقت پسند عباد صاحب نے کی تھی، اور ستم یہ کہ وہ عباد کو جواب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس سے بڑا جو ٹہرا، اور خدا گواہ ہے اس سے اچھے باتھ روم ہم چاروں میں سے کوئی بھی صاف نہیں کرتا۔ یہاں حمزہ کی زبان کھلی اور وہاں سامنے پیروں سے جوتا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو کہ عین نشانے پر جا لگا۔ احمد نام تبدیل کر کے حمزہ رکھ دیا ہے۔ او مائی اوئے ماں، قسم سے یار، حسام کا نشانہ بھی ماؤں کی ہوائی چپل کی طرح کبھی نہیں چھوڑتا، جتنی مرضی دوری سے آئے پر لگتا عین نشانے پر ہے۔ حمزہ اپنی کمر مسلتا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ تجھے تو شکر کرنا چاہیے بیٹا کہ اللہ نے تجھے ایسا بھائی دیا ہے جو تجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ حسام کہتا باتھ روم کی طرف پڑھنے لگا جب اسے باہر سے ثاقب کی آواز سنائی دی۔ ان چاروں بھائیوں کی عادت تھی وہ کہ گھر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا کرتے تھے۔ شکر بھیا آ گئے، میرے شامی کباب تو بن جائیں گے نا وقت پر۔ حمزہ کی تشکر بھری آواز پر عباد نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ حسام اسے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پھیلا کر لعنت کا اشارہ کر گیا۔ اگلے ہی پل ثاقب جمال کا وجود لاؤنج کے دروازے کے فریم میں ابھرا اور ان تینوں کو ساکت کر گیا۔ وہ تینوں جہاں تھے وہیں ٹہر گئے۔ عباد جو صوفے سیٹ کر رہا تھا وہیں رک گیا۔ حمزہ جو بوتل کو منہ لگا کر پانی پی رہا تھا، بوتل اس کے ہونٹوں پر ہی جمی رہ گئی، جبکہ ہاتھ میں ہارپک کی بوتل پکڑے کھڑا حسام دیدے پھاڑے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سب کے یوں چونک کر بدھ بن جانے کی وجہ ثاقب نہیں بلکہ اس کے پیچھے کھڑی لال لباس والی لڑکی تھی۔ ثاقب جمال کے چہرے پر سرد تاثرات سجے تھے، جبکہ وہ حسین سی لڑکی لال لباس پر ثاقب کا سفید کوٹ پہنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا، جبکہ اس کی حالت زار چیخ چیخ کر کے ساتھ کچھ برا ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ الجھے بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ میرے ساتھ آئیں۔ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتے وہ اسے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ تینوں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آیا ان کی آنکھوں نے جو دیکھا ہے کیا وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب؟ یہ میری گنہگار آنکھیں کیا دیکھنے لگ گئی؟ حمزہ کو شوق بھری آواز پر حسام جو کہ اسے قرارت سے جواب دینے والا تھا، ثاقب کو واپس آتا دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ ڈرائنگ روم میں آؤ تم تینوں۔ وہ بغیر رکے ان کے قریب سے گزرتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تو تینوں بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتے اس کی پیروی میں چل دی۔ بیٹھو۔ اس کی آواز پر وہ تینوں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا تم لوگوں کو مجھ پر یقین ہے کہ میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا؟ وہ مستفسر ہوا تو اس کے لہجے اور الفاظ میں موجود بے یقینی ان تینوں کو برچھی کی مانند لگی تھی۔ ہمیں اپنے باپ جیسے بھائی پر اتنا ہی گہرا یقین ہے جتنا خدا کی یکتائی پر۔ مضبوط لہجے میں یہ چند الفاظ ادا کرنے والا سب سے چھوٹا حمزہ تھا، جبکہ عباد اور حسام کے چہرے کے تاثرات بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے۔ ثاقب ایک گہری سانس بھرتا الفاظ تولنے لگا۔ یہ دلارا ہے میری ایک اسٹوڈنٹ، بچپن میں یتیم خانے میں ہی آنکھ کھولی اور بالغ ہونے کے بعد ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ ہماری یونیورسٹی کے پاس ہی ایک اسکول میں پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ آج فیئر ویل تھا، دلارا نے شاید کسی اسکیٹ میں حصہ لیا تھا۔ میں بات کی کال سننے کے لیے باہر گیا تھا، واپسی پر مجھے دلارا کی دوست ملی۔ اس نے مجھے کہا کہ دلارا ایک کمرے میں بند ہو گئی ہے، دروازہ نہیں کھل رہا اور اس کام کے لیے میں ان کی مدد کروں، تب تک وہ کسی اور کو بھی بلا کر لاتی ہے۔ میں جب اس کے بتائے کمرے میں سے باہر پہنچا تو مجھے دلارا کے چیخنے کی آواز سنائی۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا تو وہ پہلے سے ہی ان لاک تھا۔ کوئی لڑکا اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی کو پیچھے کرتا میں جب تک دلارا کو اٹھاتا وہ لڑکا باہر نکل کر تیزی سے دروازہ بند کر گیا، اور چند لمحوں کے بعد ہی پوری یونیورسٹی وہاں جمع تھی۔ بولتے بولتے وہی لمحات پھر سے یاد کرتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ تینوں بھائی دم سادھے اسے سن رہے تھے۔ ہم دونوں پر بدکاری کا الزام لگا کر دلارا کو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہاسٹل سے بھی نکال دیا گیا۔ میں غصے میں جاب چھوڑتا وہاں سے نکل آیا۔ میری بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، تبھی میری نظر دلارا پر پڑی جو چلتی سڑک کے بیچوں بیچ جا کھڑی ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے اسے بر وقت بچا پایا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ تھا، تو اسے میں گھر لے کر آیا، کیونکہ وہ لڑکی ذات ہے اور لڑکی بھی ایسی جسے میرے نام کے ساتھ بدنام کیا گیا۔ میں اس حیوانوں کے معاشرے میں اسے اکیلا کہاں چھوڑا تھا؟ کیا میں نے صحیح کیا؟ اس کے پوچھنے پر وہ تینوں سے جواب دیے بغیر اس کی طرف لپکتے اس سے چپک گئے۔ آپ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ عباد کی بات پر وہ بھی ان تینوں کو خود میں بھیج گیا۔ میرے شامی کباب، اس خاموشی کو حمزہ کی منمناتی آواز نے توڑا۔ سب بھولتے وہ ایک دم کہکہ لگا اٹھے، چلو میرے شیر، میں بس فریش ہو جاؤں پھر کام پر لگتا ہوں۔
ان سے الگ ہوکر حمزہ کے بال بکھارتے ہوئے فریش ہونے کی نیت سے عباد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس کے کمرے پر تو فی الحال دلارا کا قبضہ تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر میں کل 3 کمرے تھے، جن میں سے ایک ثاقب کے زیر استعمال تھا، دوسرا عباد کے، جبکہ ڈرائنگ روم میں حسام اور حمزہ چارپائیاں ڈال کر سوتے تھے۔ چھوٹے سے لاؤنج میں صوفے رکھ کر اور قالین بچھا کر اسے سٹنگ روم کی شکل دی گئی تھی۔ ساتھ ہی کچن تھا، جو اگر بہت بڑا نہ تھا تو بہت چھوٹا بھی نہ تھا۔ کچن میں ہی ایک طرف درمیانی سائز کے فریج اور ساتھ 4 کرسیاں اور ایک چھوٹا سا میز رکھا گیا تھا۔ وہ زیادہ تر یہاں کچن میں بیٹھ کر ہی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ لاؤنج سے نکل کر چھوٹا سا گراج تھا، جہاں ایک طرف پودوں سے سجے گملے رکھے تھے اور ایک طرف 3 موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ایک ثاقب کے زیر استعمال تھی، دوسری عباد کی، جبکہ تیسری حسام اور حمزہ استعمال کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گھر یہ جمال برادرز کی جنت تھا، جہاں وہ بہت محبت اور اتفاق سے رہتے تھے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ثاقب فریش ہونے کے ساتھ کچن میں کھڑا سل بٹے میں شامی کباب کا آمیزہ پیس رہا تھا، جبکہ باقی تینوں بھی اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے اب کچن میں کھڑے سودا سلف ڈبوں میں ڈال رہے تھے۔ بھئی ہر دفعہ میں ہی سحری کے وقت دہی لاتا ہوں، اس دفعہ اس حسام سے بولے۔ حمزہ ثاقب سے سفارش کرتا بولا تو اس کی فرمائش پر حسام نے تنک کر اسے دیکھا۔ موٹے تجھے زیادہ ضرورت ہے واک کی، پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے تجھے بھیجتا ہوں تاکہ تھوڑی واک کر کے چربی کم ہوتے ہی۔ حسام اس کی تھوڑی سی بھری جسامت پر طنز کرتا بولا تو حمزہ نے شکایتی نظروں سے ثاقب کی طرف دیکھا۔ حسام مت تنگ کیا کرو میرے شیر کو، حمزہ تم مت جانا، میں لے کر آیا کروں گا دہی خود ہی، کیونکہ گلی کے نکڑ تک ہی تو جانا ہوتا ہے۔ ثاقب کی بات پر حسام نے خونخوار نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا، جیسے سب اسی کا قصور ہو۔ اچھا لڑنا بند کرو اور جا کر سو جاؤ، صبح وقت پر اٹھنا بھی ہے۔ اب بات یار، اگر میں تمہارے ساتھ تمہارا روم شیئر کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ تینوں کو تنبیہ کرتا آخر میں عباس سے مستفسر ہوا تو وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ چاروں ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ ثاقب کے کمرے میں بیٹھی دلارا اپنے نصیب پر، اپنے اللہ سے شکوے شکایت میں مگن تھی، یہ جانے بغیر کہ اللہ نے اس کا نصیب کتنا پیارا بنایا، یہ جانے بغیر کہ زندگی اس کے لیے کون سا نیا موڑ لے کے آنے والی ہے۔ میری عمر روٹیاں بیلتے ہی گزر جانی ہے شاید۔ عباد کی بات پر پانی پیتے حمزہ کا بے ساختہ قہقہا چھوٹ گیا۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ گول مٹول پرفیکٹ روٹیاں بنائے گا؟ بھائی میں نے تو اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی کوئی کام سیدھا مت کرو، کیونکہ جو کام آپ کو اچھے سے آ جائے وہ پھر آپ کے پلے ہی پڑ جاتا ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، آندھی ہو یا طوفان، وہ کام آپ کو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ حسام فرائی شامی کباب پلیٹ میں رکھتا ہوا بولا تو زندگی میں پہلی بار عباد کو حسام کی بات سے اتفاق کرنا پڑا۔ ویسے بھیا باقی باتیں چھوڑیں، ہماری بھابھی جان کو ایک سگھر شوہر تو مل جائے گا۔ حمزہ کی بات پر عباد ہاتھ میں پکڑا چمٹا ہی اس کے بازو پر مار گیا، جس کے جواب میں وہ سی سی کر کے رہ گیا۔ چند منٹوں میں ہی وہ تینوں بھائی ٹیبل سے جا چکے تھے۔ بھیا کیا آپ کے اسٹوڈنٹ سحری نہیں کریں گی؟ ان کو بھی تو روز رکھنا ہوگا۔ حمزہ کی بات پر ثاقب جو کرسی پر بیٹھنے ہی لگا تھا ایک دم چونک کر ہو گیا۔ تم لوگ بیٹھو، میں نے بلا کر آتا ہوں، بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ کھانا ان کے کمرے میں ہی دے کر آتا ہوں، کیا پتہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھانے کو مناسب نہ سمجھے۔ اس کی بات پر تینوں بھائی متفق ہوتے سر ہلا گئے تو ثاقب دلارا کے لیے ٹرے سے جانے لگا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، جب چند لمحوں کے بعد ہی وہ دروازہ کھول گئی۔ سحری کر لیں۔ ثاقب کھانے سے بھری ٹرے کے سامنے کر گیا، جسے وہ بغیر کوئی بھی لفظ کہے تھام گئی تو ثاقب وہیں سے واپس مڑ گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دلارا خالی برتنوں والی ٹرے لیے جھجکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو گھر سنسان پڑا تھا۔ لڑکے سب شاید نماز ادا کرنے مسجد تک گئے تھے۔ وہ کچن کی طرف گئی تو کچن گندے برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ قمیض کے بازو کوہنی تک موڑ دی، برتن دھونے میں جٹ گئی۔ برتن دھونے کے بعد وہ سلیبیں صاف کرتی وائپر پکڑ گئی۔ وہ ابھی کچن سے وائپر لگا رہی تھی، باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ دلارا ایک دم گھبرا سی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ثاقب اور عباد جو کچن صاف کرنے کی خاطر کچن کی طرف ہی آ رہے تھے، دلارا کو وہاں دیکھ کر رک گئے۔ وہ میں برتن رکھنے آئی تھی اور فارغ بھی تھی تو سوچا صاف کر دوں۔ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتی وہ اپنی وہاں موجودگی کی وضاحت دینے لگی، جس کے جواب میں عباد اسے ہلکی سی مسکراہٹ سے نواز کیا، جبکہ ثاقب محض سر ہلا گیا۔ آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، آپ ہمیں اپنے بھائی ہی سمجھیں، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں اور اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، جیسے چاہیں آپ رہ سکتی ہیں۔ عباد نرمی سے شفقت بھرے انداز میں کہتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بول دیجیے گا، ہچکچانے کی ضرورت نہیں۔ ثاقب سنجیدگی سے کہتا وہاں سے عباد کے کمرے کی طرف چلا گیا تو دلارا کی جان میں جانا گیا۔ وائپر لگا کر وہ کچن سے باہر نکلی تو سامنے ہی حسام اور حمزہ کھڑے نظر آئے۔ کیسی ہیں آپی آپ؟ کیا ہم آپ کو آپی بول سکتے ہیں؟ حمزہ اس کی طرف دیکھتا ہچکچا کر پوچھنے لگا تو اس کی آنکھوں سے جھلکتے اشتیاق کو محسوس کرتی وہ دھیرے سے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ مجھے بہن کا تو بہت شوق ہے، پر آپ کو آپی نہیں بول سکتا کیونکہ پیاری لڑکیوں کو میں بہن نہیں بول سکتا یار۔ حسام منہ بنا تھا بیچارگی سے بولا تو اس کے انداز پر بے ساختہ دلارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔
آپ رات دیر سے سوئی تھی تو ابھی نیند آ رہی ہوگی آپ کو، ابھی آپ سو جائیں اور ہم صفائی کر لیں گے، پھر یونیورسٹی سے آنے کے بعد ہم آپ سے ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ حمزہ کی اشتیاق پر وہ خوبصورتی سے ہنس دی۔ باقی تو سب ٹھیک ہے، پر آپ صفائی کیوں کریں گے خود؟ دلارا کے سوال پر وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ بات کچھ یوں ہے حسین آرا کہ کچن کا کام دونوں بڑے بھائیوں کے سپرد ہے اور باقی گھر کی صفائی ستھرائی کا کام ہم دونوں کے سر۔ بھائیوں کے حصے کا کام تو آپ نے کر دیا، پر ہم بیچاروں کو تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے نا۔ وہ اسے پوری تفصیل بتاتا شرٹ کے بازو فولڈ کرنے لگا۔ نہیں آپ مت کریں، میں کر دوں گی، میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں۔ دلارا جلدی سے بولی تو حسام جھٹ سے نفی میں سر ہلا گیا۔ بالکل بھی نہیں، یہ ہمارا معمول ہے، ہم جھٹ پٹ کر لیں گے، آپ فی الحال آرام کریں، باقی بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ قطعیت سے کہتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ پیاری آپ ابھی آرام کریں، بعد میں میرے حصے کا تھوڑا بہت کام کر دیجیے گا۔ اب آپ اپنے بھائی کی خاطر اتنا تو کر سکتی ہیں نا۔ حمزہ کی بات پر وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی تو وہ بھی وہاں سے چل دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی کمرے کی طرف چل دی، کیونکہ اس وقت اس کے دماغ کو واقعی سکون کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، دلارا بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت گھر والوں کے ساتھ نارمل ہو چکی تھی۔ ثاقب سے اس کا سامنا بہت کم ہوتا تھا، اس لیے وہ سکون میں تھی۔ ثاقب گھر داخل ہوا تو اسے معمول کے برعکس کافی شور شرابہ سنائی دیا۔ وہ کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے کچن کی طرف ہی چل دیا، کیونکہ وہیں سے شور سنائی دے رہا تھا۔ حمزہ کے بچے چھوڑو، تم سارا خراب کر رہے ہو، میں کر لوں گی، تم چھوڑ دو برائے مہربانی۔ کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوتے اسے دلارا کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ یار آپی، میں تو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہیں کہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہی ہیں۔ یہ روتی بسورتی آواز حمزہ کی تھی۔ حسن آرا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چوزا کام بگاڑنے میں نمبر 1 ہے، آپ کو ہی شوق ہوا تھا اس پیارے بچے کو ساتھ لگانے کا۔ حسام کی چڑھاتی آواز پر جہاں حمزہ چیخا وہیں دلارا حسام پر آواز زور سے ہنس دی۔ ثاقب حیرت بھری نظروں سے سامنے نظر آتا منظر دیکھنے لگا، جہاں دلارا کوئی ریسپی ٹرائی کر رہی تھی اور حمزہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آباد کرسی پر بیٹھا اپنے آگے میز پر رکھی سبزی بنا رہا تھا۔ حسام شربت بنانے کے ساتھ ساتھ حمزہ کی ٹانگ بھی کھینچ رہا تھا۔ جانے کیوں پر سامنے کا منظر نظر آتا دیکھ کر ثاقب کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ حمزہ سنو، جب میں کہوں تب روزہ افطار کرنا، آج اس سے پہلے نہیں۔ حسام کی سنجیدہ آواز میں سنائی دیتے حکم پر حمزہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پر کیوں؟ وہ دل کی بات زبان پر لے آئے۔ کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی تم نے فوتگی کے اعلان پر افطاری کر لی تھی۔ حسام کی بات کے جواب میں جہاں بہادر خود حسام کا چھت پھاڑ کہا سنائی دیا، وہیں دل آرا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ثاقب کے لبوں پر بھی بے ساختہ پیاری سی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حمزہ بیچارے کی روحان سی شکل دیکھنے لائی تھی۔ یار تب میں بہت چھوٹا تھا، آخر کتنی مرتبہ اس بات کی یاد دہانی کرواؤ گے تم؟ وہ روحان سا ہو کر بولا تو وہ سب ایک مرتبہ پھر سے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ خیر ہے، آج اتنا رگڑ رگڑ کر شکل کیوں چمکایا جا رہا ہے؟ تمہارا رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں کیا؟ حسام شیشے کے آگے کھڑے حمزہ کو زور و شور سے منہ دھوتے دیکھ کر بولا تو جواب میں حمزہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کیا بتاؤں میرے بھائی، مجھ سے میرے دکھ درد کی وجہ پوچھ کر مجھے آنسو بہانے پر مجبور مت کرو۔ حمزہ کی دکھ بھری آواز پر حسام اس سے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، پھر سمجھتا ہوا سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھتا، جیسے تمہاری مرضی۔ حسام کندھے اچکا کر بولتا وہاں سے جانے لگا تو اس کی بات پر حمزہ کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ بغیرت انسان جھوٹے منہ ہی پوچھ لیتا، میں تو بس مثال دے رہا تھا، اچھا یہ چھوڑ اور میرا دکھ سن۔ وہ حسام کو کوستا آخر میں خود ہی اپنے دکھ سنانے لگا، کیونکہ اسے اپنے سے سال بڑے بھائی سے پوری امید تھی کہ اس کا غم بانٹنے بغیر ہی وہاں سے 9 تو 11 ہو جائے گا۔ وقت بھی دے اب۔ حسام اس کے کندھے پر 2 تھپڑ مارتا بولا تو حمزہ کراہ کر رہ گیا۔ ایک تو سب کا بس صرف گھر کی چھوٹی اولاد پر ہی چلتا ہے۔ آج میں کلاس ختم ہونے کے بعد کلاس سے نکل رہا تھا جب آمنہ نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر روک لیا۔ میرا تو دل گارڈن گارڈن ہو گیا کہ آخرکار اسے میری محبت محسوس ہو ہی گئی جو مجھے پکار بیٹھے۔ حمزہ کی بات پر حسام بھی اب کی بات متجسس ہوتا اس کے نزدیک ہوا۔ اچھا پھر؟ حسام کی اشتیاق بھری آواز پر حمزہ اس کا بازو اپنے گھندے سے ہٹا گیا۔ میری قریب آ کر بڑے پیار سے بولی کہ حمزہ بھائی، آپ کا رنگ تو مزید کالا پڑتا جا رہا ہے۔ میری مان پر صبح و شام صابن سے منہ دھونے کے بعد فیئر اینڈ لولی کریم لگا، دیکھے گا رنگت میں قدرے فاقہ ہوگا۔ بات پوری ہوئی تو آمنہ یہ چا بوجھا۔ حمزہ کی پوری بات سنتے حسام ہنس ہنس کا دوہرا ہوتا لاؤنج میں موجود صوفے پر گر گیا۔ اس کا رد عمل دیکھتے حمزہ کو افسوس ہوا کہ کیوں اس کمینے پن کو جانتے بوجھتے اپنے دل کی بات اس سے کر گیا۔ صحیح جا رہا ہے میرے بھائی، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی وہ کام نہیں کر پاتے جو کام عورت کا تانا کر جاتا ہے۔ حسام حمزہ کو چھیڑتا ایک بار پھر بے لگام ہنسنے لگا، جبکہ اس کے منحوس پن پر حمزہ اسے ہاتھ سے اشارے سے لعنت نوازتا تولیے سے منہ خشک کرتا کمرے میں غائب ہو گیا۔ آخر حسام کی کمینی نظروں سے بچنا جو تھا۔
وہ اپنے دوست زین کے دروازے پر کھڑا دروازہ کھٹکھٹاتا، پر اب گھر والے شاید سو چکے تھے۔ اب بات کو کوفت ہونے لگی۔ وہ واپس مڑنے ہی والا تھا جب ایک دم دروازہ کھل گیا۔ دروازہ تو کھل چکا تھا، پر دروازہ کھولنے والا شاید سلیمانی ٹوپی پہن کر کھڑا تھا، جو عباد کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ مدھر سریلی آواز میں سوال سنتے عباد ایک دم چونک سا گیا۔ کس قدر میٹھی اور دل سوز آواز تھی۔ میں زین کا دوست ہوں عباد۔ زین نے افطاری کا سامان بھیجا ہے، لے لیں۔ جانے کیوں مگر آج پہلی دفعہ وہ کسی صنف نازک کی جھلک دیکھنے کو بےتاب ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے اگلے ہی پل ایک نرم و نازک سا ہاتھ دروازے سے باہر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی خوبصورتی اور نازکی دیکھتے دل اور بھی مچلا تھا دیدار کے لیے۔ جی بھائی نے بتایا تھا، لائن پکڑا دیجیے۔ وہی میٹھی سی آواز دوبارہ سنتے عباد چونک کر حواسوں میں لوٹا اور ہاتھ میں پکڑے شاپرز آگے بڑھا گیا، جسے وہ اگلے ہی پل تھام کر دھیرے سے دروازہ بند کر گیا۔ شرم کر عباد، تیرے دوست کی بہن ہے، اس کا الزام تو اب شیطان پر بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ بھی کہتے اف یہ نفس بھی نہ، بے لگام ہمارا نفس ہوتا ہے اور الزام ہم شیطان پر لگاتے تھے۔ چل بیٹا بھول جا کہ ابھی تو نے کچھ دیکھا ہے۔ خود سے کہتا وہ دوسری گلی میں موجود اپنے گھر کی جانب چل دی۔ آپ بھی یہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ حمزہ کے سوال پر دلارا مسکراتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دونوں اس وقت کچن میں کھڑے افطاری کی تیاری کر رہے تھے۔ حسام تہیل نے دکان تک گیا تھا اور عباد اپنے دوست کی طرف گیا تھا، جبکہ ثاقب افطاری سے چند منٹ پہلے ہی گھر آتا تھا۔ سوپ بنا رہی ہوں، وہ مسکرا کر بتاتی واپس چولہے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی گرمی میں سوپ کیوں پئیں گے ہم؟ حمزہ اچنبے سے پوچھنے لگا۔ روزے کی وجہ سے ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ایسے میں ہم افطاری میں جب ایک دم ٹھنڈا شربت پیتے ہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا سب سے پہلے کھجور اور تھوڑا سوپ پی کر افطاری کر لیں تو بہتر رہے گا۔ دلارا کی بات پر حمزہ متفق ہوتا سر ہلا گیا۔ افطاری کے بعد لڑکے نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے، جبکہ دلارا بھی نماز پڑھ کے کچن صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مان لیں پھر حسام سے اچھی چائے کوئی نہیں بنا سکتا اس گھر میں۔ حسام چائے کی چسکی بھرتا فرضی کالر اچکا کر بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو ماننا پڑا، کیونکہ گھر میں سب سے اچھی چائے حسام ہی بناتا تھا، اس لیے شام کی چائے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ حمزہ گہری آہ بھرتا بولا تو دل آرا کی ہنسی نکل گئی۔ اس کے یوں ایک دم ہنسنے پر بے ساختہ ہی ثاقب کی نظر اس پر اٹھی تھی، پر اگلے ہی پل اپنی بے ساختی کو کوستا نظر پھیر گیا۔ ان بے ڈھنگوں کو چھوڑیں بھیا، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ عباس سنجیدگی سے بولا تو ثاقب چائے کا آخری گھونٹ بھرتا خالی کپ میز پر رکھتے بات کی طرف متوجہ ہو۔ میں سوچ رہا ہوں گھر میں افطاری رکھ لیتے، آس پڑوس کے لوگ ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ عباد کی بات پر باقی سب بھی سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ خیال تو اچھا ہے بہت۔ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر حساب لگا لیتے، کتنا خرچہ آئے گا اور سب کیسے مینج کرنا ہے۔ ثاقب سنجیدگی سے بولا تو عباس سر ہلا گیا۔ بھیا میں نے اور حمزہ نے بھی اس مقصد کے لیے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، ہم بھی حصہ ڈالیں گے۔ حسام کی بات پر حمزہ سر ہلا گیا، جبکہ ثاقب اور عباد ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ حسام، میں اور عباد مینج کر لیں گے انشاءاللہ، تم دونوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کو پاکٹ منی ملتی ہے، بس وہ اتنی جس میں گزارا ہو سکے، بس، اس لیے ان چکروں میں مت پڑو۔ ثاقب کی بات پر حمزہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پلیز بھیا، ہم نے بہت خوشی اور شوق سے اس مقصد کی خاطر پیسے جمع کیے، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر ہم بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں۔ ثاقب مسکراتا ہوا حمزہ کی بات بگاڑ گیا۔ میری جان، جو کچھ میرا ہے وہ تم سب کا ہی ہے، لیکن تم دونوں کی خوشی کی خاطر ایسے ہی کر لیں گے جیسے تم لوگ چاہو۔ اب خوش؟ وہ نرمی سے کہتا ہوا حمزہ کے بعد حسام پر نظر ڈالتا مستفسر ہوا تو دونوں خوشی سے سر ہلا گئے۔ چلو اب نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کے لیے نکلتے ہیں، دل آرا دروازہ بند کر لیں آ کر آپ۔ ثاقب کی بات پر وہ تینوں بھائی اس کی تقلید میں وہاں سے نکلے تو دلارا بھی دروازہ بند کرنے کی خاطر ان کے پیچھے چل دی۔ وہ بہت پرسکون تھی، یہ جانے بغیر کہ آنے والے چند دنوں میں اس کی زندگی پوری طرح بدلنے والی ہے۔ کیا میری آنکھیں خراب ہو گئی یا سامنے نظر آنے والا منظر جھوٹ ہے؟ حمزہ کی صدماتی آواز پر ڈسٹنگ کرتی دلارا مڑ کر اس کی آواز کی سمت دیکھنے لگی، پھر اگلے ہی پل ہنس دی۔ حسام، جو بہت شوق سے نئی ٹوپی پہن کر کمرے سے باہر نکلا تھا، اس کے انداز میں بری سی شکل بنا گیا۔ سارا سال دوسروں کو ٹوپی کروانے والے بھی رمضان کے مہینے میں خود ٹوپی پہن لیتے ہیں، واہ مولا تیری شان۔ عباد پیچھے سے حسام کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تو محفل ایک دم زعفران بن گئی۔ بس یہی ہماری پاکستانی عوام کا حال ہے، ذرا سے کوئی اچھا کام شروع کر دے اس بیچارے کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی میں تو برا ہی اچھا تھا، اچھائی کا کام شروع کر کے شاید جرم کر دیا میں نے۔ اس کی بات پر وہ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بھائی ایک بات تو ماننی ہی پڑے گی۔ عباد کی بات پر وہ تینوں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ حسام ہے تو پورا خچر، پر کبھی کبھی بات سچی کر جاتا ہے۔ عباد کی بات پر حسام کا منہ رونے والا بن گیا۔
بس کریں بھائی، آپ اب مزید تنگ مت کریں حسام بھائی کو، یہ تو میرے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ دلارا اسے پچکارتی بولی تو اس کی بات پر خوش ہونے کی بجائے حسام کا منہ ایسے بن گیا جیسے کڑوا بادام چبا رہی ہو۔ حسین آرا، کتنی دفعہ سمجھانا پڑے گا کہ میں خوبصورت لڑکیوں کا بھائی نہیں بنتا۔ وہ سر پیٹتا بولا تو پاس کھڑے حسام نے رکھ کے اس کی گردن پر ایک تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کے سر پر پہنی ٹوپی نیچے گرنے لگی، جسے وہ جلدی سے تھام کر پیچھے مڑتا ناراضگی بھری نظروں سے آباد کی طرف دیکھنے لگا۔ مانتا ہوں کہ اس گھر میں میری کوئی قدر نہیں، پر کم از کم میرے سر پر پہنی گئی اس نئی رگ اور ٹوپی کی عزت کر لیں۔ اس کی بات پر حمزہ اور دل آرا ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ اگر آپ دونوں کا ہو گیا ہو تو کیا اس ناچیز کو مداخلت کی اجازت ہے؟ کب سے لاؤنج کے دروازے پر کھڑا ثاقب سنجیدگی سے بولا تو وہ چاروں ایک دم اچھے بچے بن کر کھڑے ہو گئے۔ حسام، تمہیں میں نے نائی کا پتہ کرنے کا بولا تھا۔ اسے سب سمجھا دیے کہ کل کیا کیا اور کس مقدار میں بننا ہے۔ اس کے سوال پر حسام جھٹ سے سر ہلا گیا۔ جی بھیا، سب سمجھا دیا، وہ کل جمعے کے فوراً بعد آ جائے گا، پھر میں دیکھ لوں گا وہ سارا انتظام۔ حسام کی بات پر وہ سر ہلاتا بات کی طرف متوجہ ہوا۔ فروٹس کا فائنل کر لیا؟ وہ بات سے سوال کرتا چند قدم آگے آیا تو دل آرا وہاں سے کھسکنے لگی جب ثاقب ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ جی میں نے بات کر لی رفیق چچا سے، وہ پیکٹس بنا کر افطاری سے پہلے پہنچا دیں گے، اور شربت ہم گھر میں ہی تیار کر لیں گے۔ دلارا بہت اچھا منٹ مارگریٹا بناتی ہے، اس لیے یہ کام ان کے سپرد ہے۔ آباد کی بات پر وہ گہری نظر سامنے کھڑی گھبرائی سی دلارا پر ڈال گیا۔ باہر کسی سے رابطہ کر لو، انہیں پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی انہیں افطاری میں آنے والی خواتین کو دیکھنا ہوگا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اپنی نظر اس پر سے ہٹا گیا۔ نہیں نہیں، کوئی مشکل نہیں، میں آسانی سے مینج کر لوں گی، عباد بھیا کو میں نے ہی بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ عباد کوئی جواب دیتا وہ خود ہی بول پڑی، جس پر ثاقب دوبارہ اسے دیکھتا سر ہلا گیا۔ اور حمزہ، تمہارا کام ہوا۔ اب حمزہ کی باری تھی۔ جی بھیا، میں کھجوریں لے آیا ہوں، کچن میں رکھی، ہاں آپ چیک کر لیں، اور ہاں سموسوں کا آرڈر بھی دے آیا ہوں، کل وقت پر اٹھا لاؤں گا۔ حمزہ کے پرجوش ہو کر جواب دینے پر ثاقب مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپا گیا۔ مجھے پتا تھا میرا شیر اپنا کام پوری ذمہ داری سے کرے گا۔ اس کی بات پر حمزہ سرشار ہوتا مسکرا دیا۔ دلارا، یہ میں آپ کے لیے کچھ کپڑے اور جوتے لائی ہوں، چیک کر لیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے 3 بیگز دلارا کی طرف بڑھاتا بولا تو وہ جھجکتی ہوئی اس کے ہاتھوں سے بیگ تھام گئی۔ اس کی کیا ضرورت تھی سر، میرے پاس پہلے سے موجود ہے، آپ نے تکلف کیا۔ وہ بلا وجہ دوپٹہ صحیح کرتی بولی تو ثاقب نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ باقی تینوں بھائی آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ ضرورت محسوس ہوئی ہی تو لایا ہوں، کوئی تکلف نہیں کیا۔ مزید کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو بلا جھجک بول دیجیے گا، مجھ سے نہیں تو ان تینوں میں سے کسی سے۔ اس کی بات وہ محض سر ہلاتی اگلے ہی پل وہاں سے نو تو گیارہ ہو گئے۔ اس کے جانے کے بعد ثاقب ان تینوں کی طرف متوجہ ہوا۔ باز آ جاؤ تم تینوں، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ اس کی تنبیہ پر عباد تو اگلے ہی پل وہاں سے کھسک گیا کہ حسام اور حمزہ کے سیانے ہو کر ہنس دیے۔ ثاقب نفی میں سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سامان سیٹ کر رہی تھی جب باہر شور سنائی دیا۔ سب کام وہیں چھوڑتی وہ باہر کی طرف چل دی۔ کیا ہوا، شور کیوں مچا رہے ہو؟ وہ باتھ روم کے دروازے کے باہر کھڑی لال پیلے ہوتے حمزہ کو دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ آپ ہی مجھے نہانا تھا، یہ حسام کب سے لیٹا میرا گیم کھیل رہا تھا، اب اسے میں نے کہا تھا نہا لو، بعد میں مجھے نہانا ہے، تب یہ اٹھا نہیں، اور اب جب میں نہانے لگا ہوں تو یہ باتھ روم میں نہانے دفان ہو گیا۔ حمزہ بیچارہ رونے والا ہو چکا تھا۔ میری جان تم مت کھپو، اب تمہارے چیخنے سے وہ باہر تھوڑی آ جائے گا، نہانے سے پہلے۔ اب وہ پیار سے حمزہ کو سمجھاتی تو بولی تو وہ ایک آخری مرتبہ دروازے کو زوردار تھپڑ مارتا وہاں سے ہٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ موٹے، اگر دروازہ ٹوٹ گیا تو اپنی جیب سے ہی صحیح کروائے گا کیا؟ باتھ روم میں موجود حسام کی آواز سنتی دلارا نفی میں سر ہلا گیا۔ ان کا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حسام نکل کر کمرے میں بند ہوا تو حمزہ کو آواز دینے لگی کہ آ کر نہا لے۔ حسین آ رہی ہے، شلوار میں ناڑا تو ڈال دو جلدی سے۔ حسام نے کمرے سے آواز لگائی تو دلارا اس کی طرف چل دی، جو بازو دروازے کے باہر نکال کر کھڑا تھا جس میں شلوار پکڑی تھی۔ وہ نعرہ ڈال کر شلوار حسام کو پکڑا کر ابھی ہٹی ہی تھی جب کچن سے حمزہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی جہاں حمزہ اپنے بال مٹھی میں جکڑے کھڑا تھا۔ کیا ہوا حمزہ؟ اس کے سوال پر حمزہ کو سمجھ نہ آئی کیا جواب دے۔ اب اس خبیث کے کام دیکھے ہیں آپ نے، گیزر بند تھا تو میں نے پانی گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھا تھا جو اس دلیل نے استعمال کر لیا، اب میں کیسے نہاؤں؟ حمزہ کی بات پر دلارا کو ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا۔ میں آج اس آستین کے سانپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ غصے سے تن پن کرتا کمرے کی طرف بڑھا تھا، تب تک حسام اندر سے لاک لگا چکا تھا۔ حمزہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ دلارا پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ثاقب اور عباد بھی گھر موجود نہیں تھے جو ان دونوں کو باز رکھ لیتے۔ حمزہ، وہ اب دروازہ نہیں کھولے گا، جانتے ہو نا تم اسے، جمعہ ہونے والا ہے میرے بھائی، جیسا بھی پانی ہے نہا لو، مزید وقت ضائع مت کرو۔
وہ حمزہ کو کچھ کارتی بولی تو وہ بیچارہ چاروں چار نہانے چل دیا، وہ بھی ٹھنڈے پانی سے۔ دلارا نفی میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ یہاں کیا کریں، باہر آئے نا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی پریشانی سے ہاتھ مچل رہی تھی، حمزہ کی بات پر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حمزہ، باہر سب عورتیں بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہیں، میں نہیں جاؤں گی باہر۔ اس کے روحان سے انداز پر حمزہ نے اسے دیکھا جو بالکل بچوں کی طرح پریشان سے تھی۔ اپنے بھائیوں کے ہوتے آپ کو کیسی پریشانی، چلے شاباش باہر آئے۔ وہ بغیر اس کی ایک بھی بات سنے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لاؤنج میں لے آیا جہاں عورتوں کے لیے اہتمام کیا گیا تھا۔ کچھ عورتوں نے بہت چپتی نظروں سے حمزہ کے ہاتھ میں دبا دل آرا کا ہاتھ دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ محلے کی سب بچوں سے واقف ہوں میں، پر یہ لڑکی پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ وہی ہوا جس کا دل آرا کو ڈر تھا۔ ایک خاتون نے یہ سوال کر ہی ڈالا۔ افطاری بھی ہونے والی تھی اور اس وقت کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں بند تھی، پر حمزہ نے اسے مشکل میں پھنسا ہی دیا۔ ہاں ناہید بہن، میں بھی پوچھ رہی تھی سب سے، پر کسی کو علم نہیں جس طرح اس گھر کے لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ دیدہ دلیری سے گھڑی کو گہرا رشتہ لگتا ہے۔ ایک اور عورت کی بات پر اب کی دفعہ دل آرا کا رنگ سفید پڑا اور وہ تیزی سے حمزہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال گئی۔ ہاں امجد بھی بتا رہا تھا کہ لڑکوں نے ایک لڑکی رکھی ہوئی ہے گھر پر۔ ایک اور تیر چلا تھا جو سیدھا دل آرا کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ یہ کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو شرم نہیں آتی کسی معصوم کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، سب خدا کا خوف کھائیں کچھ۔ حمزہ ان سب کی بکواس سنتا ایک دم میں بھر گیا تھا۔ او بھائی، معصوم اور شریف لڑکیاں یوں چار چار غیر لڑکوں کے درمیان نہیں رہتی، اور ایسی لڑکی کو ہماری معصوم بیٹیوں سے مت ملاؤ۔ شور ایک دم بڑھا تو ثاقب، عباد اور حسام جو ڈرائنگ روم میں مردوں کے پاس تھے وہ بھی جلدی سے لاؤنج میں آ گئے، اور محض ایک پل لگا تھا انہیں صورتحال کو سمجھنے میں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں بہن، یہ کون سا شرافت ہے کہ اکیلی خوبصورت اور جوان لڑکی تنہا چار غیر مردوں کے درمیان رہ رہی ہے، اور اللہ جانے کتنی دفعہ منہ کالا۔ وہ عورت بول ہی رہی تھی کہ حمزہ اور حسام ایک ساتھ دھاڑتے اسے خاموش کروا گئے۔ کسی پر بہتان باندھنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے۔ میں چاہوں تو آپ میں سے ہر ایک کے گھر کا پردہ کھول سکتا ہوں، پر اتنا بغیرت اور بے ضمیر نہیں ہوں۔ بولتے بولتے حمزہ کا سانس پھول گیا۔ اور جس لڑکی پر الزام لگا رہی ہیں آپ جانتی بھی ہیں یہ کون ہے؟ یہ ثاقب بھیا کی ہونے والی بیوی اور ہم تینوں کی بہن ہے۔ حسام کی بات پر محلے والوں کا تو کیا خود گھر والوں کا منہ کھل گیا۔ ثاقب دلارا کو، دلارا ثاقب کو، اور عباد اور حمزہ منہ کھولے حسام کو دیکھ رہے تھے، پر اگلے ہی پل وہ سب اپنے تاثرات درست کر چکے تھے۔ وہ دلارا تھی جو خونک بنی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ ثاقب کی مانگ ہے تو تم لوگوں کے گھر کیا کریں گے؟ اس کے ماں باپ اور باقی گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں کی تسلی کہاں ہونی تھی بھلا؟ بھابھی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یہ اکیلی تھی تو ہم انہیں یہاں لے آئے۔ ویسے بھی اس اتوار کو نکاح، فکر مت کریں، آپ لوگوں کو ضرور بلایا جائے گا۔ مزید کچھ سننا باقی ہے؟ وہ ایک کے بعد ایک دھماکہ کرتا سکون سے سینے پر ہاتھ باندھے سوالیہ نظریں سب پر دوڑا گیا۔ اپنے سوالوں کے جواب میں اسے محض خاموشی ہی ملی تھی۔ اذان ہونے میں صرف 2 منٹ باقی ہیں، بیٹھ جائیے آپ سب، اور تم تینوں میرے ساتھ آؤ۔ ثاقب سنجیدگی سے بولتا انہیں اپنے ساتھ آنے کا کہتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب حجاب کیے ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم، میں جانتی ہوں عباد بھائی کی دوست کی بہن، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیا ہم کمرے میں جا سکتے ہیں؟ اس لڑکی کی نرم خوبصورت آواز پر بے ساختہ سر ہلاتی اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب کیا تھا حسام؟ ثاقب کی ضرورت سے زائد سنجیدہ آواز پر حسام نے تھوک نکلتے باقی دونوں کی طرف دیکھا، پر وہ یوں ہو گئے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ بھیا، وہ دراصل… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، دلارا کی خوفناک چیخ سنتے سب اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ سب سے آگے ثاقب، اس کے پیچھے عباد اور اس کے پیچھے حمزہ اور حسام تھے۔ وہ کمرے میں پہنچے تو دلارا بیڈ پر کھڑی آنکھیں بند کی چیختی چلی جا رہی تھی۔ کیا ہوا دلارا؟ ثاقب نے تشویش سے استفسار کیا تو اس کی بات سنتے ہی وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی تیر کی تیزی سے بیڈ سے اتر کر ثاقب کی طرف بھاگتی اس کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ میں باتھ روم میں تھی، میں نہا رہی تھی جب ایک دم باتھ روم میں آ گیا۔ وہ جو اس کے بھیگے وجود کے اتنے قریب تر کھڑا ہونے پر خفگی کا شکار تھا۔ دلارا کی بات پر اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ پڑ گیا۔ کون تھا وہاں؟ وہ دلارا کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرواتا سخت تیوری لیے باتھ روم کی جانب بڑھا، جبکہ پیچھے تینوں بھائی صورتحال سمجھنے کی کوشش کریں۔ ثاقب ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے خالی پایا۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بتاؤ دلارا کون تھا؟ وہ واپس آتے دلارا کے قریب کھڑا ہوتا لہو رنگ آنکھوں سمیت بولا تو اس کے ایسے تیور پر تینوں بھائیوں کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ باتھ روم میں ہی تھا، میں باہر آئی تو میرے پیچھے ہی آ گیا، ابھی میرے سامنے بیٹھ کے نیچے گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے بیڈ کے نیچے فرش کو دیکھتی بولی تو ثاقب ناسمجھی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ بھیا، یہ سب حمزہ کے سچے پکے یار کی بات کر رہی ہے، حسام لاپرواہی سے بولا تو اس کے جواب پر ثاقب کو جھٹکا لگا۔
مطلب یہ سارا خوف اور چیخو پکار محض ایک کاکروچ کی وجہ سے تھی؟ ثاقب نے اپنے بھائیوں پر ایک بے بس نظر ڈالی جو ہنسی چھپانے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ دلارا، وہ ایک چھوٹا سا کیڑا آپ کا کیا بگاڑ لیتا جو آپ اس سے اس قدر خوفزدہ ہیں؟ وہ تحمل سے مستفسر ہوا تو دلارا شرمندگی سے نظر جھکا گئی۔ گھر میں کیڑے مار پاؤڈر نہیں پڑا کیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ثاقب سے نظر جھکا کر حسام اور حمزہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ہم کاکروچ کے اتنے نخرے نہیں اٹھاتے۔ آج پاؤڈر دیں گے تو کل پرفیوم مانگنے لگے گا۔ یہ کہاں لکھا تھا کہ حسام سیدھا جواب دے دیتا؟ اس کے جواب پر عباد نے اس کی گردن پر رکھ کر ایک تھپڑ مارا، جس پر وہ بلبلا کر رہ گیا۔ میں کاکروچ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ وہ روحان سی ہوتی بولی تو اس کی عجیب و غریب بات پر حمزہ اور حسام کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ عباد بھی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ ثاقب نے ایک کڑی نگاہ ان تینوں پر ڈالی تو وہ شریف بن کر کھڑے ہو گئے۔ اوکے، پھر مجھ سے نکاح کر لیں تاکہ اس کاکروچ کی بجائے آپ میرے ساتھ کمرے میں رہ سکیں۔ اس کی خلاف توقع بات پر جہاں دلارا کی آنکھیں پھیل گئی، وہیں تینوں بھائی بھی منہ کھولے اپنے میسنے بھیا کو دیکھنے لگے۔ جی؟ وہ ہونک بنتی پوچھنے لگی تو اس کے چہرے کے تاثرات پر ثاقب مسکراہٹ روکنے کی خاطر لب بھیج گیا۔ ہاں جی، صاف لفظوں میں پوچھتا ہوں محترمہ، کیا آپ میرے 3 عدد چھوٹے بھائیوں کی بڑی بھابھی بن کر مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں گی؟ اس کے سوال پر جہاں تینوں بھائی ہوش میں آتے سیٹی بجانے لگے، وہیں دلارا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ حسام آپ کے کمرے سے ابھی کاکروچ نکال دیتا ہے اور آپ صبح تک سوچ کر اپنے جواب سے آگاہ کر دیجیے گا، پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ مثبت جواب دیں گے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ کمرے سے نکل گیا تو اس کے پیچھے ہی عباد بھی دلارا کے سر پر مسکرا کر ہاتھ رکھتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ حسام اور حمزہ نے دلارا کو چھیڑ چھاڑ کر اس کا برا حال کر دیا۔ اتنا کہ وہ بیچاری کاکروچ کی موجودگی اور اس کا خوف بھی بھول گئی۔ زین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ 2 دن سے اسپتال میں داخل تھا۔ زین کی ایک ہی بہن اور امی تھیں، بس والد حیات نہیں تھے۔ 2 دن سے عباد اسپتال میں ہی گھن چکر بنا ہوا تھا۔ ابھی بھی اس کی امی اسپتال تھی۔ انہوں نے عباد کو گھر سے زین کے لیے سوپ لینے کے لیے بھیجا تھا جو چاندنی بنا چکی تھی۔ وہ زین کے گھر کے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹاتا اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جی کون؟ وہی میٹھی آواز عباد کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے اپنی روح تک سکون پھیلتا محسوس ہوا۔ زین اور عباد محلے دار ہونے کے ساتھ بچپن کے دوست بھی تھے، پر یہ دوستی گھر کے باہر تک محدود تھی۔ چاندنی پردہ کرتی تھی، اس لیے عباد کبھی اس کا چہرہ دیکھ نہیں پایا تھا، پر وہ اس کی خوبصورت آواز اور نازک سے مومی ہاتھوں کا دیوانہ تھا۔ اسے پتا تھا یہ لڑکی حسین تر تھی۔ عباد کو پتہ ہی نہ چل سکا کب اس کے دل میں چاندنی کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ محبت ہمارے اختیار میں تھوڑی ہوا کرتی، یہ تو کبھی بھی کسی سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ بس عباد جمال کو بھی چاندنی الیاس سے محبت ہو گئی تھی، نہ جانے کب۔ میں ہوں عباد۔ اس کے جواب پر وہ تھوڑا سا دروازہ کھول گئی۔ آپ رکے، میں کھانے کے بیگ لے کر آتی۔ اپنی اصلی نرم آواز میں کہتی وہ پھر سے دروازہ بند کرتی پلٹ گئی۔ اس کی واپسی ٹھیک 2 منٹ کے بعد ہوئی تھی۔ شاید وہ پہلے ہی کھانا پیک کر کے رکھ چکی تھی۔ گھر کے کھلے دروازے سے ایک مومی ہاتھ باہر آیا تو بات کی آنکھیں اس کے نازک ہاتھ پر جم سی گئیں۔ کس قدر خوبصورتی سے تراشا تھا اوپر والے نے اس کے ہاتھوں کو۔ یہ پکڑ لے بھائی۔ اس کی روئی سی آواز پر وہ جہاں ہوش میں آتا خود کو ملامت کرتا اپنی نظریں ہٹا کر بیگ پکڑ گیا۔ وہیں اس کے بھائی کہنے پر اس کے منہ کے صافی بری طرح بگڑ گئی، یوں جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ اس کے بیگ پکڑنے کی ہی دیر تھی کہ وہ پھر سے دروازہ بند کر گئی۔ کوئی نہیں عباد بیٹا، تیرا وقت بھی آئے گا۔ منہ میں بڑبڑاتا سامنے کھڑی اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا، جبکہ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ چمک رہی تھی جو یقیناً کسی کے خوشگوار خیال کی علامت تھی۔ حسام اٹھو جلدی، ہری مرچ اور پودینہ ختم ہو گیا، پہلے وہ لا دو۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیل رہا تھا جب دلارا اس کے پاس آتی حکم سنا گئی۔ یہ لیول ختم ہونے والا ہے، پھر لا دیتا ہوں۔ وہ ہنوز گیم میں مگن تھا، لیکن میں افطاری بنا رہی ہوں، مجھے ابھی چاہیے، وقت بہت کم رہ گیا۔ اس کی بات پر حسام نے ایک دفعہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل میں گیم میں مصروف ہو گیا۔ یار میں گیم کھیل رہا ہوں، آپ حمزہ کو بھیج دیں۔ اس کی بات پر دلارا اسے گھور کر رہ گئی۔ پہلے اسے ہی بولا تھا، پر وہ اپنے دوست کی کال پر باہر نکل گیا، نہ جانے کب تک واپس آئے۔ وہ اسے بتاتی ایک نظر گھڑی پر ڈال کے جہاں افطاری میں تھوڑا وقت ہی رہتا تھا، بس عباد بھیا سے بول دینا پھر۔ اس کی لاپرواہی پر دلارا دانت کچکچا کر رہی۔ عباد بھیا اسپتال گئے ہوئے، افطاری باہر ہی کریں گے آج۔ تم اٹھ رہے ہو یا لگاؤں ایک تھپڑ؟ حسام کے کہنے پر ہی وہ اسے نام سے پکارتی تھی۔ اب چند دنوں میں وہ یوں سب سے گھل مل گئی تھی جیسے ہمیشہ سے یہیں رہتی ہو۔ اچھا، پھر آپ کے ہونے والے سرتاج گھر آنے والے ہیں، ان کو کال کر کے بول دیں، وہ لے آئیں گے۔ حسام کی فضول گوئی پر وہ کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب واقعی بس ثاقب والا آپشن ہی بچا تھا۔ یا اللہ! وہ لڑکوں کے شور پر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی، سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر چیخ اٹھی۔
حمزہ کے سر پر اور بازو پر پٹی بندھی تھی جبکہ پاؤں بھی زخمی تھا، چہرہ خراشوں سے پر تھا۔ حسام اور ایک لڑکے نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے اسے حسام؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آتی، اس کا چہرہ نرمی سے چھوتی، تڑپ کر حسام سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حسام اسے کمرے میں ہی لے چلتے ہیں۔ ثاقب ان دونوں کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ اس معاملے سے لا علم تھا۔ دوسرا لڑکا گھر سے باہر نکل گیا تو ثاقب اور حسام اسے سہارا دیتے، کمرے میں لے گئے۔ دلارا بھی تیزی سے ان کے پیچھے ہی گئی۔ ثاقب اور حسام اسے بیڈ پر بٹھا کر پیچھے ہٹے تو دلارا حمزے کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت درد ہو رہا ہوگا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے حمزہ سے پوچھنے لگی تو وہ تینوں بھائی اسے دیکھ کر رہ گئے۔ آپ ہی یار، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ایک دم ٹھیک ہوں میں، یہ ہلکی پھلکی چوٹیں آپ کے بھائی کا کیا بگاڑ لیں گی؟ میں یہاں ہنس رہا ہوں اور آپ رو رہی ہیں۔ وہ تکلیف میں تھا پر اسے پرسکون کرنے کے لیے ہنس کر بولا تو دلارا اسے گھور کر رہ گئی۔ مجھے سب نظر آ رہا ہے، کتنی لگی ہے اور کتنی نہیں۔ اذان ہونے والی ہے، میں جلدی سے کچھ ہلکا پھلکا بنا دیتی ہوں، اور حسام تم یہاں کمرے میں ہی برتن رکھو، ہم آج یہی افطاری کر لیں گے۔ حسام کو حکم دیتی وہ حمزہ کا گال تھپ تھپا کر اٹھ گئی۔ افطاری کے بعد وہ سب حمزہ کے پاس ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ثاقب ایک دم دلارا کی طرف متوجہ ہوا۔ دلارا، آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، میں منتظر ہوں۔ ثاقب ایک دم دلارا سے مستفسر ہوا تو اس کا سانس جیسے رک سا گیا کہ آپ میری زوجیت میں آنا پسند کریں گی؟ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنا سوال دہرا گیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر کرنے کے بعد وہ بولی، بھی تو کیا وجہ؟ وہ جیسے بہت ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ وہ ان سب پر دھماکہ کرتی شرمندگی سے نظریں جھکا جبکہ ان تینوں بھائیوں کی آنکھوں میں تیرتی بے یقینی واضح تھی۔ ایسا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے حمزہ کی بے یقین آواز نکلی۔ ان سب کی آنکھوں میں تیرتی بے یقینی دیکھ کر دلارا کا دل کیا زمین میں گر جائے۔ آنسو تیزی سے آنکھوں کی سطح گیلی کرنے لگے۔ دلارا، بہتر ہوتا اگر آپ آدھی سچائی کی جگہ پوری سچائی بیان کرتے۔ ثاقب کی پرسکون آواز پر دلارا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بھیگی سرخ آنکھیں دیکھتا ثاقب بمشکل ہی نظریں اس پر سے ہٹا پایا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تو ثاقب سکون سے اپنے بازو سینے پر باندھتا ایزی ہو کر بیٹھ گیا جبکہ باقی سب کی سوالیہ نظریں اس پر ہی جمی تھی۔ اب شاید آپ کو شادی شدہ لفظ کی جگہ بیوہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ ثاقب کی بات پر دلارا کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ کیسے جانتا تھا اس کی زندگی کا اتنا بڑا سچ؟ کیا؟ تینوں بھائی ایک کورس میں چیخے تھے۔ محترمہ دلارا صاحبہ 10 سال کی عمر میں ہی بغیر رخصتی کے بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کے انکشاف پر دلارا سب سے آنکھیں میچ گئی۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسام کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی تھی۔ دلارا نے گہرا سانس بھرتے نظریں جھکا کر بولنا شروع کیا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب یتیم ہو گئی۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو چچا اپنے پاس لے آئے۔ چچا کو بہت محبت تھی اپنی بھتیجے سے، اس لیے چند سال گزرے۔ ان کا بیٹا احمد 18 کا اور دلارا 10 سال کی ہوئی تو چچا نے اپنی بیوی کی مخالفت کے باوجود دونوں کا نکاح کر دیا تاکہ بھائی کی نشانی ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکے۔ نکاح کے کچھ روز بعد کی بات تھی جب احمد کالج سے واپسی پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ننھی سی دلارا پر اتنی سی عمر میں ہی منحوس کا ٹھپا لگ گیا۔ چچی نے جینا دوپہر کر دیا تھا۔ دلارا 18 سال کی ہوئی تو چچا کی دہلیز چپکے سے پار کر گئی۔ تب سے اسے اب تک ہاسٹلز کے دھکے کھاتے عمر گزر گئی جب ایک حسین حادثے کے طور پر وہ ان مخلص لوگوں تک آ گئی۔ وہ چپ ہوئی تو حسام اٹھ کر اس کے قریب بیٹھتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اسے آنسو بہانے سے باز رکھنے لگا۔ آپ بھی، اس سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ لوگوں کی گندی سوچ کا علاج کہاں کیا جا سکتا ہے؟ حمزہ کی بات پر وہ سر ہلاتی سر جھکا گئی۔ پھر کیا ڈیٹ فکس کریں نکاح کی؟ ثاقب کی بات پر دلارا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آنکھیں شوق سے پھیلی ہوئی تھی۔ بھیا، میرے خیال سے کل کا دن ہی بیسٹ ہے۔ نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، کیا خیال ہے؟ حسام کی بات پر ثاقب سنجیدگی سے سر ہلا گیا۔ لیکن میں دلارا نے کچھ بولنا چاہا تو ثاقب ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا گیا۔ جو آپ کے ساتھ ہوا یقیناً بہت برا تھا، لیکن ان سب میں کہیں بھی رائے برابر بھی آپ کا قصور نہیں تھا۔ آپ میں ایسا کوئی ایپ نہیں جو آپ انکار کریں۔ ہاں، اگر مجھ میں کوئی ایپ ہے تو آپ بتا سکتی ہیں۔ ثاقب کی بات پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ بھلا اس میں کوئی برائی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر کیا خیال ہے؟ وہ پھر سے سوال دہرا گیا تو دلارا گہری سانس بھرتی آنکھیں موند گئی۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کا تو ہونا ہی تھا، تو پھر ثاقب ہی کیوں نہیں؟ اس سے محفوظ اور محبت بھرا ٹھکانہ اور لوگ کہاں ملتے اسے؟ جیسا آپ کو ٹھیک لگے، میں تیار ہوں۔ دھیمی آواز میں اپنا جواب سناتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی، پر اپنے پیچھے اٹھنے والا پرجوش شور اسے صاف سنائی دیا تھا، جس پر وہ مطمئن سی اللہ کا شکر ادا کرتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حسام، یار تھوڑے پیسے چاہیے۔ حمزہ کی بات پر حسام نے آنکھیں گھماتے اسے دیکھا۔ بھائی، اپنے پاس تو زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تجھے کہاں سے دوں؟
وہ لاپرواہی سے کہتا واپس اپنے موبائل میں گم ہو گیا۔ اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اب۔ حمزہ کی بات پر حسام نے نظر اٹھا کر سوالی نظر سے اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کون سا مقصد؟ زندگی میں بس اتنا پیسہ تو ضرور کمانا ہے کہ جس کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، اس کو اس نیک مقصد کے لیے پیسے دے سکوں۔ اس کی بات پر حسام اسے ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا تو اس کے تاثرات دیکھتے حمزہ کی ہنسی چھوڑ گئے۔ روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلا آج۔ حمزہ حسام کے ساتھ باہر صوفے پہ بیٹھتا جمائی لیتا ہو۔ ہاں، سارا دن سونے کے بعد۔ حسام کی طنز سے بھرپور آواز پر جہاں دل آرا کے لبوں سے ہنسی پھسلی، وہیں حمزہ برا سا منہ بنا گیا۔ بھائی، آج کے بعد زیادہ بات نہیں کروں گا میں، پورا ناراضگی سے کہتا۔ صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اور ایسا معجزہ کیوں کر رونما ہوگا، وہ بھی اس صدی میں؟ حسام کے سوال پر حمزہ نے چہرے سے تکیہ ہٹا کر بہت اکڑ کر اسے دیکھا، کیونکہ سانس بھی لوں تو چار لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ وہ بھرپور ایکٹنگ کرتا بولا تھا۔ دل آرام مزے سے بیٹھی ان کی نوک جھونک سے مستفید ہو رہی تھی۔ بیٹا، تجھے ایک عدد اچھے ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت ہے، بس بدبودار سانس سے لوگوں کو دور ہونے پر ہی مجبور کرے گی نا۔ حسام ایک دفعہ پھر میدان مار چکا تھا، جس پر اب کی بار دل آرا کے ساتھ ساتھ لاؤنج میں داخل ہوتے عباد کی ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ پارسل آگے؟ عباد کے ہاتھوں میں موجود بیگز دیکھتے حمزہ پرجوش ہو کر بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا تو عباد مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ حسام بھی پرجوش تھا، اس کے قریب آ گیا۔ ایسا کیا ہے ان میں جس پر اس قدر پرجوش ہوا جا رہا ہے؟ دلارا ان تینوں کے چمکتے چہرے دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کے سہاگ کا جوڑا۔ حسام کی شوق آواز پر بساختہ دل آرا کے گلابی گال لال ہو گئے۔ یہاں آئے آپ بھی مل کر دیکھتے ہیں۔ حمزہ کی اشتیاق سے بولنے پر دل آرا ان کے قریب ہی نیچے میٹ پر بیٹھ گئی تو عباد بیگز کھولنے لگا۔ دیکھتے ہیں ہماری ہونے والی بھابھی کو ہماری پسند بھی آتی ہے یا نہیں۔ حمزہ کی بات پر دل آرا اس کے سر پر چپت رسید کر گئی۔ دل آرا شاپنگ پر جانے کے لیے منع کرتی ہوئی انہیں کہہ چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی لائیں گی وہ خوشی خوشی پہن لے گی، جن پر ان سب کے چہرے کھل اٹھے۔ کتنا شوق تھا انہیں کہ ان کی کوئی بہن ہوتی تو وہ اس کے سب شوق پورے کرتے۔ دل آرا کی صورت میں ان کا یہ خواب پورا ہو رہا تھا۔ ان تینوں نے ثاقب کے مشورے سے آن لائن چیزیں پسند کر کے آرڈر کر دی تھی۔ ارجنٹ ڈلیوری کے ساتھ نکاح اتوار کی جگہ جمعے کو رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تیاری کا وقت مل گیا تھا۔ پہلے بیگ میں سے سرخ روسی جوڑا نکلا، جسے دیکھ کر دل آرا کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ یہ جوڑا اس کی سوچ سے بڑھ کر حسین تھا۔ کھیلتے ہوئے سرخ رنگ لہنگے پر سنہری خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ جوڑے کے علاوہ 3 جوتے، جیولری، پرفیومز، فیس واش، لوشنز، میک اپ کا سامان اور گھر پہننے والے کچھ جوڑے تھے۔ ہر چیز بہت خوبصورت اور نفیس تھی۔ ہم نے بس چند ایک ضروری چیزیں خریدی ہیں نکاح کے لیے، باقی شاپنگ آپ بھیا کے ساتھ جا کر اپنی پسند سے کریے گا۔ عباد کی بات پر دل آرا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ماں باپ کے بعد اس در در کی ٹھوکریں کھانے والی لڑکی نے کہاں دیکھی تھی ایسی محبت اور ایسا مان؟ کس نے دی تھی اسے آج تک ایسی عزت؟ اس کی برستی آنکھیں دیکھ کر وہ تینوں ایک دم پریشان ہو اٹھے۔ کیا ہوا آپ بھی، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ حمزہ بے چینی سے اس کے نزدیک آتا پوچھنے لگا، کیا آپ کو ہماری پسند کی گئی چیزیں اچھی نہیں لگی؟ آپ روئے مت، جیسا آپ چاہیں گی ویسا سب مل جائے گا۔ حسام بھی اسے تسلی دیتا بول اٹھا، جی دلارا، حسام صحیح کہہ رہا ہے، ہم آپ کی پسند کی چیزیں منگواتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے کوئی؟ عباد بھی حسان سے اتفاق کرتا بول اٹھا۔ دل آرا کو مزید رونا آنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس اتنی محبت اور مان دیکھتے میری آنکھیں بھر آئیں، یہ سب میری سوچ سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی تو ان تینوں بھائیوں کی جان میں جانا، قسم سے حسین آرا، آپ نے صحیح کو کیلا والا کردار ادا کیا ہے اور اب پل میں گوپی بہو بن گئی ہے، ڈرا کر رکھ دیا ہے ہمیں۔ حسام نے ہمیشہ کی طرح الٹی مثال ہی دی تھی۔ دلارا ہنستی ہوئی اس کے کندھے پر تھپڑ جڑ گئی۔ اللہ اللہ، اتنا نازک ہاتھ، ناشتے میں پھول کھاتی ہیں کیا؟ حسام کی زبان پھر سے پھسلی تو دل آرا ہنستی چلی گئی۔ اس سے خوش دیکھ کر وہ تینوں بھائی سکون بھرا سانس بھر گئے۔ قسم سے حسین آرا، آپ نے صحیح کو کیلا والا کردار ادا کیا ہے اور اب پل میں گوپی بہو بن گئی ہے۔ حسام کی زبان پھر سے پھسلی تو دل آرا ہنستی چلی گئی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ تینوں بھائی سکون بھرا سانس بھر گئے۔ یار میں تو تھک گیا ہوں۔ حمزہ دھپ سے صوفے پر بیٹھتا بولا تو پاس کھڑے حسام نے اسے بھرپور گھوری سے نوازا۔ ایسا کون سا بھاری بھرکم کام کیا ہے تمہارے اس نازک وجود نے جو تھک گئے ہو تم؟ حسام نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا تو حمزہ چیخ اٹھا، کن ظالم لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوں میں بھی۔ لوگوں کے بھائی ہوتے ہیں ایک جو اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایک کھروچ بھی نہیں آنے دیتے، اور ایک یہاں میرے بھائی ہے جو ہر وقت مجھے پنچنگ بیگ سمجھ کر دھوتے رہتے ہیں۔ اس کی روحان سی آواز پر پاس سے گزرتی دل آرا فوراً اس کے پاس آئی۔ کیا ہو میری جان، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ حمزہ کے پاس بیٹھتی پریشانی سے پوچھ اٹھی۔ وہ ابھی عباد کے ساتھ سیلون سے آئی تھی فیشل وغیرہ کروا کر۔ آپ بھی میرے بھائی ہر وقت مجھے گندے کپڑے سمجھ کر دھوتے رہتے ہیں۔ وہ اپنا دکھڑا پھر سے رو بیٹھا۔ سر اور عباد بھائی تو نہیں مارتے کبھی، بس حسام ہی مذاق مذاق میں مار لیتا ہے۔
وہ تیزی سے بولی، جس پر حمزہ کے ساتھ ساتھ حسام کی آنکھیں بھی پھیل گئیں، جبکہ عباد لب دبا کر بیٹھ گیا۔ واہ بھائی واہ! سر کی حمایت میں فوراً بول اٹھی، آپ اور میں جو دن رات آپ ہی کرتا رہتا ہوں، میرا کوئی خیال نہیں؟ اس کی آواز میں مصنوعی حیرت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی ناچ رہی تھی، جسے محسوس کرتے دل آرا کے گلابی گال دہک اٹھے۔ فضول باتوں کو چھوڑ کر تیاری شروع کر دو، مزید گھنٹے تک مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ ثاقب کی سنجیدہ آواز سنتے جہاں وہ تینوں بھائی سیدھے ہو کر بیٹھے، وہیں دلارا سر پر لیا دوپٹہ پیشانی تک کھینچ گئی، جس پر حسام اور حمزہ سیٹی بجانے لگے۔ ان کی حرکت پر ثاقب نے انہیں گھور کر دیکھا، جو دل آرا کو تنگ کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، کل میں نے خود کو ٹی وی میں دیکھا۔ حسام کی بات پر دلارا نے ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر حسام کی طرف دیکھا۔ سچ میں؟ وہ پرجوش ہوتی سوال کرنے لگی تو اس کا جوش دیکھتے ثاقب کے لب دھیمی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے، جبکہ باقی دونوں بھائی سکون سے بیٹھے تھے، جیسے جانتے ہوں اچھی طرح حسام کو۔ ہاں نا، آپ بھی خود کو دیکھ سکتی ہیں۔ اس کی بات پر دلارا کے چہرے پر نہ سمجھی بھرے تاثرات پھیل گئے۔ پر وہ کیسے؟ اس کے سوال پر ثاقب نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسے دل آرا پر بھی ہنسی آ رہی تھی، جب تک حسام کی عادت کو سمجھ نہ سکی تھی۔ ظاہر ہے ٹی وی بند کر کے۔ اس کی بات پر جہاں حمزہ اور عباد کی ہنسی چھوٹی، وہیں دل آرا پاس پڑا کوشن اس کے سر پر مار گئی، جسے وہ ہنستے ہوئے تھام گیا۔ وہ نماکھیلی چاندنی کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ سیکنڈز پہلے ہی وہ اپنے پورے حقوق ثاقب جمال کو سونپ کر اسے اپنے جسم و جان کا مالک بنا چکے تھے۔ چاندنی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی نکاح کے وقت۔ نکاح ہوتے ہی مولوی صاحب اور تینوں بھائی کمرے سے باہر چلے گئے تھے، تو دلارا چاندنی کے کندھے سے لگتی رو دی۔ اسے اس وقت کسی ہمدرد کندھے کی شدید ضرورت تھی۔ ماں باپ کی کمی تو زندگی کے ہر موڑ پر ہی محسوس ہوئی تھی، پر آج اس دن کے لیے یہ کمی بہت زیادہ کھل رہی تھی۔ کیسی بد نصیب دلہن تھی وہ، جسے اپنی زندگی کے اتنے بڑے دن ماں باپ کی شفقت ہی نہ مل پائی، گلے سے لگا کر دعا دینے والا کوئی اپنا ہی اس کے ساتھ نہ تھا۔ بس کرے نہ دلارا، اتنی پیاری لگ رہی ہے، رو رو کر سب خراب کر لیں گے۔ چاندنی کی محبت بھری ڈانٹ پر وہ آنکھیں پوچھتی اس سے الگ ہوئی۔ ہم اچھی دوستیں ہیں نا، تو اپنی دوست کی مان کر یہ آنسو صاف کریں اور پیاری سی اسمائل دے مجھے جلدی۔ اتنے خاص موقع پر ایسی روکی سی صورت مت بنائیں۔ وہ خود سی دل آرا کے آنسو صاف کرتی بولی تو اس کی محبت محسوس کرتی دل آرا دل سے مسکرا دی۔ گزرے چند دنوں میں ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے جب دروازہ نوک کر کے حمزہ، حسام اور عباد کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ تینوں دلارا کو بڑے بھائیوں کی طرح پیار اور دعائیں دے کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلا گئے۔ چاندنی آپی، دل آپی کو باہر لے چلے اب، حسام نقاب میں چھپی ہوئی چاندنی سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ خود بھی باہر جانا چاہتی تھی، کیونکہ عباد کی نظریں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ ثاقب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ان کی شریر باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا، جب ایک دم کسی احساس کے تحت اپنی آنکھیں اٹھا گیا، اور یہ آنکھیں اٹھانا جیسے بھاری ہی پڑ گیا تھا دل و دماغ پر۔ سامنے ہی وہ حسیناؤں کے حسن کو مات دیتی دل آرا اس کے دل و جان پر قبضہ جمانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کے نام کے لال جوڑے میں ملبوس اسی کے نام کا سنگھار کے اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف قدم اٹھاتا اس کے آگے اپنا مضبوط ہاتھ پھیلا گیا۔ اس کی حرکت پر تالیوں اور سیٹیوں کا طوفان امڑ آیا، جس پر وہ خجل ہونے کے پورے دل سے مسکرا کر سر کو خم کر گیا۔ حمزہ نے دلارا کا نرستہ کانپتا ہاتھ پکڑ کر ثاقب کے ہاتھ میں رکھ دیا، تو وہ مہندی اور چوڑیوں سے چٹے اس کے نازک ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اپنے ساتھ لیے صوفے کی طرف بڑھ گیا، جسے اس کے بھائیوں نے بہت محبت سے پھولوں سے سجایا تھا۔ اسے بٹھا کر وہ خود اس کے ساتھ بیٹھا تو اس قدر نزدیکی پر دلارا کا دل باہر آنے والا ہو گیا۔ اس نے کہاں محسوس کیا تھا بھلا آج سے پہلے ایسا انوکھا اور اچھوتا احساس؟ باری باری سب آ کر انہیں مبارکباد اور دعائیں دیتے ان دونوں کا منہ میٹھا کروانے لگے۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے ثاقب نے پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر لیا، جس پر وہ اپنی جھکی ہوئی گردن مسیح چکا گئی۔ حمزہ کچن سے باہر آ رہا تھا جب اسے سامنے والے گھر کی آمنہ نظر آئی۔ اس کی شرارت کی رگ بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو آمنہ؟ اس کی آواز پر آمنہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو سفید شلوار قمیص میں اچھا خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں بہت اچھی ہوں، اور مزے کی بات آج تم بھی غلطی سے اچھے لگ رہے ہو۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی بولی تو حمزہ فرضی کالر چاڑ گیا۔ خیریت ہے نا؟ آج منہ سے انگارے برسانے کی بجائے تعریف کر رہی ہو، کہیں اس ہینڈسم پر دل تو نہیں آ گیا؟ حمزہ اترا کر بولا تو آمنہ کی ہنسی نکل گئی۔ کس خوش فہمی میں ہو بیٹا؟ مجھے چھوٹے بچے نہیں پسند، مجھے میچور مرد اچھے لگتے ہیں، آمنہ اپنے بال جھٹکتی ادا سے بولی تھی۔ میرے دوست کے دادا ابو سنگھل ہیں، کہو تو بات چلاؤں؟ وہ ہنسی ضبط کرتا سیریس ہو کر بولو تو آمنہ غصے سے سرخ پڑ گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس پر لعنت بھیجتی وہ تن فن کرتی وہاں سے نکلی، تو حمزہ کے پیچھے ہنسی ضبط کرتے حسام کا زبردست قہقہا پڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں بھائی وہاں کھڑے پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ وہ باہر دوستوں کو الوداع کرنے جا رہا تھا، جب اس کی نظر بے ساختہ کچن کی طرف پڑی۔ گلابی سوٹ میں ملبوس کوئی نازک سی لڑکی پشت کیے کھڑی تھی۔ لڑکی
کے لباس اور سر پر کیے گئے حجاب اور لباس سے اسے ایک سیکنڈ میں پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ دل کی بے ساختگی پر وہ قدم آگے ہوا تو چہرے کا تھوڑا سا رخ دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ نقاب اترا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ پس پوچھ ڈالتا دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ دل تھا کہ بے ساختہ دھڑکنے لگا تھا، وہ بھی پورے جوش سے۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے دلارا ایک دم چہرہ موڑ گئی تو جہاں عباد کو سامنے پا کر وہ ہانسی ہوئی، وہی عباد کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ ایسا گہرا شوق لگا کہ نظر ہٹانا ہی بول بیٹھا۔ اس کی شوق کی نظریں محسوس کرتی وہ خود کو ملامت کرتی، لرزتی انگلیوں سے نقاب واپس چہرے پر چڑھاتی، چائے کی ٹرے پکڑ کر تیزی سے ایک سائڈ سے نکلتی دل آرا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ابھی تک شوق میں تھا، یہ تھی چاندنی، ایک یہ عام سی شکل صورت کی دکھنے والی لڑکی چاندنی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں اور نازک مومی ہاتھوں پیروں کو دیکھ کر تو وہ کچھ اور ہی تصور کر بیٹھا تھا، اور یہاں اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جیب میں پڑا موبائل تھا تھرایا تو باقی سب کچھ پسے پوچھ ڈال کر باہر کی طرف چل دیا۔ لال اور سنہری امتزاج کے خوبصورت لہنگے میں سجی سمری وہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ ہمیشہ سادگی میں رہنے والی دل آرا پر نکاح کے جوڑے میں ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ حسام اور حمزہ تو بار بار اس کی نظر اتارتے اسے جھیپنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی چاندنی اسے اس کے اور ثاقب کے مشترکہ کمرے میں بٹھا گئی تھی، جو گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ان تینوں بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی اور آپی کی شادی پر خوب ارمان پورے کیے تھے۔ ابھی وہ کمرے میں نظریں ہی دوڑا رہی تھی جب ایک دم کمرے کے دروازے پر شور سنائی دیا۔ وہ تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھتی، گھونگھٹ پھر سے چہرے کے آگے ڈال گئی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنے کمرے کی پہرہ داری کے لیے کسی کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی تھی، اور نہ ہی آج جمعرات ہے، تو پھر میرے کمرے کے دروازے پر یہ ناکہ کیوں؟ ثاقب ان تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے کے دروازے پر راستہ روک کے کھڑے دیکھ کر شرارت سے مستفسر ہوا تو ان کی بات پر ان تینوں کے منہ کھل گئے۔ نہیں، سب سے پہلے تو آپ اپنی بات کی وضاحت کریں نا ذرا، ہم آپ کو کس زاویے سے فقیر لگ رہے ہیں؟ مانا کہ میری یہ دونوں بڑے بھائی قابل صورت سے ہی ہیں، پر میں تو ہوں نا حسین و جمیل اور ذہین و فتین، کم از کم مجھے دیکھ کر ہی اپنی بات پر نظر ثانی کر لیتے آپ جناب۔ حمزہ کے منہ سے ہوتی اپنی عزت افزائی پر حسام اور عباد دونوں ایک ساتھ اس کی پچھلی گردن پر ہاتھ مار گئے، جس پر وہ پکر راہ کر رہ گیا۔ وہ حسین و جمیل ہے تو کیا ہمارے ماتھے پر ہی بڑا بڑا فقیر لکھا ہے؟ حسام حمزہ کو گھورتا بولا تو ثاقب اسے کڑی نظر سے نواز کیا۔ ان دونوں کا 36 کا آنکڑا کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ جلدی سے ہمارا نئی نکالیں۔ عباد ان دونوں کو دفع کرتا آگے ہو کر بولا تو ثاقب اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ باقی دونوں بھی اپنی لڑائی کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے میدان میں کود پڑے اپنا حق لینے کے لیے۔ ساڈا حق ایتھے رکھ، حسام اپنی ہتھیلی ثاقب کے سامنے پھیلا کر اکڑ کر بولا تو باقی دو بھی تیزی سے سر ہلا کر اس کے اگل بگل کھڑے ہو گئے۔ کون سا نیک اور کون سا حق؟ شادی کا توق میرے گلے میں پڑا ہے اور سٹھیا تم لوگ گئے ہو۔ ثاقب نفی میں سر ہلا کر بولتا ایک سائڈ سے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا تو وہ تینوں تیزی سے اس کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوتے اس کا راستہ روک گئے۔ بھیا بہت افسوس ہوا جان کر کہ اتنے ذہین پروفیسر اور ہمارے بڑے بھیا ہوتے ہوئے آپ کو ہماری سنیک کا ہی نہیں پتا، ناک کٹوا دی ہماری آپ نے یار۔ حسام کی ایکسپریس کی تیزی سے چلتی زبان کو کوئی روک سکے یہ کہاں لکھا تھا بھلا؟ نکاح والے دن اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بہنوں کو پیسوں کی صورت میں نیک دینا پڑتا ہے۔ اب چونکہ ہماری بہن تو کوئی ہے نہیں تو یہ حق بھی تو ہمارا ہی بنتا ہے نا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر عباد نے تفصیل بتاتے اس کی پریشانی حل کرنے کی کوشش کی۔ بنتا تو نہیں، پر یہ لوگ کیا یاد کرو گے تم لوگ بھی۔ وہ جیب سے پیسے نکالتا باری باری ان تینوں کی طرف بڑھا گیا۔ اس کی شرافت دیکھتے حسام کی شرارت بھری رگ بہت تیزی سے پھڑکی تھی۔ بھیا ویسے اس وقت آپ کو دیکھ کر ایک جملہ بہت شدت سے میرے ذہن میں گونج رہا ہے۔ حسام کی شرارت بھری آواز پر ثاقب سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیسا جملہ؟ اسے مسلسل مسکراہٹ ضبط کرتے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ بالآخر پوچھ ہی بیٹھا۔ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی۔ آنکھ مار کر کہتا وہ کہکا لگاتے اگلے ہی پل وہاں سے 9-11 ہوا تو ثاقب دانت کچکچاتا اسے کوس کر رہ گیا، جبکہ باقی دونوں بھی ہنسی ضبط کرتے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اندر قدم رکھتے ہی گلاب کی مسحور کن خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکراتی دل و دماغ پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ گئی۔ نظریں پھسلتی جب سامنے نظر آتے حسین ترین منظر سے ٹکرائی تو روح تک ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ سامنے ہی وہ عورت اس کے لیے ہار سنگھار کیے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی جس سے کچھ دیر پہلے ساکت جمال نے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے بالکل سامنے بیٹھ پر ٹک گیا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر وہ دھیمی سی آواز میں جواب دے گئی تو اس کی لرزتی آواز اس کی کیفیت محسوس کرتے
ثاقب جمال کے لبوں کو خوبصورت مسکان نے چھو لیا۔ کیا مجھے گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے؟ وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کے بھاری دوپٹے کے کنارے پر رکھتا مستفسر ہوا تو محض سر ہلا گئی۔ اس کے اقرار پر ثاقب نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ پلٹا۔ ماشاء اللہ! اس کے چاند سے حسین چہرے پر نظر پڑتے ہی یہ الفاظ بے ساختہ ثاقب جمال کے ہونٹوں سے پھسلے تھے، جنہیں سنتے دل آرا مزید سرخ پڑی۔ سرخ عروسی جوڑے میں سنہری زیور پہنے ہاتھوں پر ثاقب کے نام کی مہندی لگائی، وہ حسین ترین سے بھی بڑھ کر لگ رہی تھی ثاقب کو۔ اس نے ہمیشہ دلارا کو سادگی میں دیکھا تھا، کہاں سوچا تھا کہ یوں بن سنور کر اس کا دل بے ایمان کر چھوڑے گی۔ دلارا لرزتی بلکہ جھکا کر بیٹھی، اس کی گہری نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کرتی پہلو بدل رہی تھی۔ جب ثاقب اس کی گود میں پڑے نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کے اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی، دل آرا تھرا اٹھی۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کائنات کی ساری دلکشی میرے سامنے بیٹھے وجود میں آ سمائی ہے۔ وہ جھک کر اس کی مہندی سے سجے ہاتھوں کی پشت پر اپنے لبوں کا پہلا عقیدت بھرا بوسہ دیتا ہوا بولا، تو جانے کس احساس کے تحت دل آرا کے نین کٹورے بھیگ اٹھے۔ کیا آپ کو میرا چھونا برا لگا؟ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتا وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے غلط فہمی کا شکار ہوتے دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کی بات نفی کر اٹھی۔ پھر یہ خوبصورت آنکھیں نم کیوں ہیں؟ وہ ہاتھ بڑھاتا اس کی انگلی کی پور سے اس کی پلکوں پر ٹکا آنسو سمیٹ کر سوال کر بیٹھا۔ مجھے کہاں آج تک کسی نے ایسی محبت دی ہے، ایک بے بنیاد الزام کی وجہ سے۔ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام خراب ہوا، آپ کو ایک مجمع کے سامنے برا بھلا کیا گیا، بد کردار کہا گیا اور نوکری سے نکال دیا گیا، مگر پھر بھی آپ نے مجھے جائے پناہ دی، میری حفاظت کی، مجھے اتنی عزت دی اور بغیر انا کو بیچ میں لا کر مجھے اپنا نام دیا۔ بھلا کہاں میں اتنی عزت کی حقدار تھی؟ وہ بولنے پر آئی تو اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال اٹھی۔ ثاقب آگے کو کھنچ سکتا اسے نرمی سے اپنے حصار میں قید کر کے۔ جب آپ بے قصور تھی تو میں کون تھا آپ کو قصوروار ٹھہرانے والا؟ وہ نرمی سے اس کی آنکھیں پوچھتا اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کے۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ماں یا بڑی بہن بن کر میرے بھائیوں کا خیال رکھیے گا، اس گھر کو اچھے سے سنبھالیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھے یہ سب کہنے کی تو دور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ مقابل آپ ہیں۔ دیکھیں دل، آپ ایک ماہ سے اس گھر میں رہ رہی ہیں، آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا ہماری مالی حالت کا بھی۔ میں آپ سے بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ اپنی بساط سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، بس ہمیشہ میرے ساتھ مخلص اور باوفا رہنا آپ۔ وہ نرمی سے اپنے جذبات کی عکاسی کرتا جھک کر اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے معطر کر دیا۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو پیسے والا، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک غیر محرم عورت وقت آنے پر خود کو محفوظ سمجھ سکے۔ آپ نے مجھے تب پناہ اور عزت دی جب میں آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اور اب جب میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں تو آپ میری خاطر یہ نہ کر گزریں گے۔ کیا نہ کر گزریں گے؟ وہ محبت سے کہتی چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تو ثاقب جمال بھرپور طریقے سے مسکرا دیا۔ پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ہمارے رشتے کے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، یا ہمیں آج کے اس خاص دن کی خاص رات اپنے رشتے کی شروعات کرتے ہوئے اپنے رشتے کو مضبوط کر دینا چاہیے؟ وہ دلارا کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھتا اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے مقابل کرتا بولا، تو اس کے بے باک انداز اور الفاظ پر دلارا کا رنگ لباس کی طرح ہی سرخ پڑ گیا۔ وہ جھٹ سے اپنا ناری چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی اسے اقرار سونپ گئی، تو ثاقب سرشار ہوتا اسے سختی سے خود میں بھیج گیا۔ اسے یقین تھا کہ آنے والی صبح بہت روشن ہونے والی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے بے بس سا بیٹھا تھا، چاندنی کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ خیریت ہے بھیا، راتوں کو جاگ رہے ہیں؟ دال میں کچھ کالا، بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ حسام اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا شرارت سے بول اٹھا، جاگ تو اب تک تم بھی رہے ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اباد الٹا اس سے سوال کر اٹھا، بھائی ہم تو بھوک سے اٹھے تھے، آپ کی طرح مجنوں بن کر یہاں سر میں ہاتھ دیے نہیں بیٹھا تھا میں۔ بھلا کہاں ممکن تھا کہ حسام کسی کو معافی دے دیتا؟ بہت الجھن کا شکار ہوں حسام، دعا کرو میری الجھن سلجھ جائے۔ وہ بے ساختہ ہی کہہ اٹھا تو حسام بھی سیریس ہو کر بیٹھا۔ کیا بات ہے بھیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں میری ہونے والی بھابھی سے تو لڑائی نہیں ہوگی؟ وہ آخر میں پھر سے شرارت کر بیٹھا، ایسا کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی سی الجھن ہے۔ اس کی بات پر حسام گہری نظر اس کے پریشان سے چہرے پر ڈال گیا۔ چلیں اٹھ کر سو جائیں، تھک گئے ہوں گے آپ، اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر اٹھ گیا تو آباد بھی اس کے فکر پر سچے دل سے مسکراتا سب کچھ اللہ پر چھوڑتا اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ رات واقعی گہری ہو گئی تھی۔ پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے، ایک ہزاروں میں میری بہنا ہے۔
ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے۔ جیسے ہی دلارا ثاقب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ تینوں بھائی ایک ساتھ پورے جوش سے گانے لگے۔ دلارا کا چہرہ خوشی سے روشن ہو اٹھا۔ تینوں بھائیوں نے نئے نئے شادی شدہ جوڑے کے ناشتے سحری کا انتظام ڈرائنگ روم میں کیا تھا۔ عباس ثاقب کو رات ہی میسج کر کے بتا چکا تھا۔ دیکھ لے حسین آرا، دل پر پتھر رکھ کر آج آپ کو بہن بول ہی دیا، ورنہ خدا گواہ ہے آج تک حسام نے کسی حسین لڑکی کو بہن نہیں بنایا۔ حسام دلارا کو دیکھ کر اپنے نادیدہ آنسو پونچھتا بولا تو جہاں دل آرا کھلکھلا کر ہنسی، وہیں ثاقب حسام کی گردن پر تھپڑ لگا گیا۔ یہ بڑے بہن بھائی ہمیشہ سے اتنے سڑو کیوں ہوتے ہیں؟ ہر وقت روب میں ہی رہتے ہیں۔ وہ اپنی گردن سہلاتا منہ بنا کر بول اٹھا، کیونکہ ہم ان بچوں کے ماں باپ بن جاتے ہیں جنہیں ہم نے پیدا بھی نہیں کیا ہوتا۔ اتنا غصہ تو بنتا ہے پھر؟ ثاقب کندھے اچکا کر بولتا ہوا دل آرا کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتا اسے اپنے ساتھ بٹھا گیا، جبکہ ثاقب کی بات پر سب کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ سحری میں کم وقت تھا اس لیے سب چپ چاپ سحری کرنے لگے۔ لے جی چاند نظر آ گیا، میں نے کہا تھا نا کہ اس دفعہ بھی 29 روزے ہی ہوں گے، پر کوئی میری بات پر یقین کرے ہی نہ تو۔ حسام چیخ چیخ کر بول رہا تھا، یار بس کر دے، مان لیا کہ تو نجومی ہے، پر اب ہمارے کان کے پردے تو نہ پھاڑ۔ حمزہ جھنجھلا کر بولا تو حسام اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد ثاقب باہر کسی دوست کے پاس رک گیا تھا جبکہ وہ تینوں گھر آ گئے تھے۔ ابھی صبح عید ہونے کا اعلان ہوا تھا۔ دلارا اٹھ کر جلدی سے ریڈی ہو جائے، میں بائک نکال رہا ہوں۔ تبھی ثاقب لاؤنج میں آتا دل آرا سے بولا تو اس کی اجلت پر وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ پر جانا کہاں ہے وہ بھی اس وقت؟ اسے دیکھتی بے ساختہ پوچھ اٹھی، ارے بھابی جان اس قدر معصوم کیوں ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے چاند رات پر آپ کو مہندی اور چوڑیوں ہی دلوانے لے جائیں گے نا۔ مہندی آپ کی لگی ہے مگر تھوڑی سی، جبکہ بھیا کو بھری ہوئی پسند ہے۔ کیوں بھیا، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ حسام کی بات پر جہاں دل آرا کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ چمکی وہیں ثاقب اسے گھور کر رہ گیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، جائیں دل آرا آپ چادر لے آئیں جلدی سے۔ حسام کو گھور کر وہ دل آرا سے کہتا باہر نکل گیا تو دل آرا بھی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھیا کیسے لال گلابی ہو گئے تھے چوری پکڑی جانے پر۔ ان کے جانے کے بعد حمزہ اور حسام ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ ثاقب اٹھ جائے، نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ کب سے اس کے سرہانے کھڑی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ نہ جانے آج کیا کر کے سویا تھا کہ اس کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ سونے دیں، آپ بھی سو جائیں، نیند میں کہتا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ جب اس کا ارادہ سمجھتے وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ثاقب میں جا رہی ہوں کچن میں، آپ سوتے رہے۔ دھمکی بھرے انداز میں کہتی وہ کمرے سے نکل گئی تو ثاقب جو کب سے جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، بدمزہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ بہت ہی ان رومانٹک بیوی ملی ہے مجھے، اسے کہتا وہ اٹھ کر مالی کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اس کا آج کے دن پہننے والا سوٹ لٹکا گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر نظر پڑی تو اس کی ساری چیزیں سلیقے سے رکھی نظر آئیں۔ وہ مسکراتا ہوا کپڑے پکڑ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ عید مبارک آپی جان، وہ ٹیبل پر شیر خورما رکھ رہی تھی جب حمزہ کی آواز سنائی دی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ عید مبارک میری جان، وہ مسکراتی ہوئی اس کا گال تھپ تھپا گئی۔ حمزہ کے پیچھے ہی وہ تینوں بھی آ گئے۔ عید مبارک بیگم جان۔ عباد اور حسام سے ملنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی جب ثاقب اس کے قریب آتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی پر اپنے لمس کا پھول کھلا کے اوئے ہوئے وہ تینوں شرار سے سیٹی بجاتے ایک کورس میں بولے تو دل آرا چیپ اٹھی۔ شرم کرو تم لوگ، اپنی حق حلال کی بیوی سے ہی عید میں لاؤ۔ ان تینوں کو گھورتا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو وہ سب بھی اپنی اپنی جگہ سنبھال کے دل آرا انہیں میٹھا سرو کرنے لگی۔ میٹھا کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ ثاقب کی نظریں بھٹک بھٹک کر دل آرا پر اٹھ رہی تھی جو گلابی لباس میں خود بھی گلابی پری بنی ہوئی تھی۔ حوصلہ رکھیے بھیا، آپ ہی کی ہیں۔ حمزہ کی شرارتی آواز پر دل آرا سٹ پٹا گئی۔ باتوں میں مت لگاؤ، میری عیدی نکالے شاباش صاحب۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے روب سے بولی تو اس کے انداز پر ثاقب ابرو چکا کر اسے دیکھنے لگا۔ لے اپنا جنا جوان حسین و جمیل بھائی پورا کا پورا آپ کو دے دیا ہے ہم نے، اور بونس میں 3 عدد ہینڈسم سے بھائی بھی۔ اس کے بعد بھی آپ کو عیدی چاہیے کیا؟ حسام ڈرامائی انداز میں بولا تو دل آرا کا منہ کھل گیا حیرت کے مارے۔ یہ گفٹ مجھے اللہ پاک نے دیا ہے، اس لیے آپ زیادہ چلاک مت بنے۔ چلے شاباش، جلدی نکالے میری عیدی۔ وہ دبنگ انداز میں کہتی سب سے پہلا اپنا مہندی والا سجا ہاتھ ثاقب کے آگے پھیلا گئی تو مسکراہٹ دباتا اپنی جیب سے والیٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ گیا۔ بھائی آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آپ حسین آرا کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی ارادہ ہے تو کیا ہم اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیں؟ وہ کیا ہے نا کہ ہم معصوم بچے ابھی خراب نہیں ہونا چاہتے۔ حسام ہنستا ہوا بولا تو ثاقب اس کی طرف کوشن پھینک گیا۔ دلار ثاقب کے بعد ان تینوں کی طرف باری باری گئی تو وہ بھی اس کی عیدی شرافت سے اس کے حوالے کر گئے۔ کس قدر شوق تھا انہیں بہن کا، اور اب وہ سارے شوق دل آرا سے ہی پورے کرنا چاہتے تھے۔
تھوڑی دیر مزید باتیں کرنے کے بعد وہ سب گھر سے نکل پڑے۔ اب ان کی منزل کوئی اور تھی۔ چاندنی، ڈرائنگ روم آؤ میرے ساتھ، کچھ مہمان آئے ہیں تو ابو تمہیں وہاں بلا رہے ہیں۔ بھابھی کی بات پر چاندنی حیران رہی۔ وہ پردہ کرتی تھی اور اس کے ابو نے کبھی اسے غیر لوگوں کے سامنے نہیں بلایا تھا۔ پھر آج کون سے ایسے خاص مہمان آ گئے تھے؟ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی نقاب کرتی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے صوفے پہ دل آرا کو بیٹھے دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے آ لیا۔ وہ جوش سے دل آرا کی طرف بڑھتی اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس سے الگ ہونے کے بعد وہ وہیں دل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی کیونکہ یہ اس کی امی کا حکم تھا۔ دل آرا کی پوری فیملی وہاں موجود تھی۔ انکل، آپ اگر چاہیں تو سوچنے کے لیے وقت لے سکتے ہیں۔ اب بات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی پلا بڑا ہے، باقی آپ پھر بھی جتنا چاہیں وقت لے لیں، پر جواب ہمیں ہاں میں ہی چاہیے۔ ثاقب کی بات پر چاندنی نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا تم لوگ میرے اپنے بچے ہو، بھلا مجھے کیسے نہیں پتا ہوگا؟ اب بات جیسا ہیرا تو مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا اپنی بچی کے لیے۔ اپنے ابو کی بات سن کر چاندنی کا دل دھڑک اٹھا کہ اب وہی بات ہو رہی تھی جو وہ سمجھ رہی تھی۔ چاندنی بیٹا، تمہارے ثاقب بھائی آباد کا رشتہ لے کر آئے ہیں تمہارے لیے۔ ہمیں تو دل و جان سے یہ رشتہ پسند ہے۔ تم اپنی رضامندی بتاؤ تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ اس کی بات پر چاندنی کی ہتھیلیاں نم پڑ گئی۔ کہاں سوچا تھا کہ دل کی مراد یوں بھی پوری ہو جائے گی۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ دھیمی آواز میں اپنا اقرار سونپتی وہ تیز کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بے یقین سی بیٹھی تھی جب بھابھی دوبارہ کمرے میں آئی۔ چندا ابو کہہ رہے ایک دفعہ آباد سے مل کر جو بات کرنا چاہو کر لو اور سوچ سمجھ لو، کیونکہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ جلدی سے آ جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہے چھت پر۔ بھابھی کہتی چل دی، پر وہ گھبرا اٹھی۔ اکیلے میں کیا بات کرے گی وہ بھلا؟ آخرکار ہمت کر کے اٹھتی وہ چھت کی طرف چل دی۔ سامنے ہی وہ منڈیر کے پاس کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض میں دراز قد اور وجیح سا آباد جمال۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو نیلے رنگ کے لباس میں نقاب اوڑھے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سوال کر گیا تو چاندنی سر ہلاتی ایک طرف پڑی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے کئی لمحوں میں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کیا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ اب بات کے سوال پر وہ سر ہلا گئی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے سر سے صحیح مگر نقاب کے بغیر دیکھ چکے ہیں۔ آپ خود اتنے خوبصورت ہیں تو شادی کے لیے آپ کا انتخاب ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی ہی کیوں ٹھہری؟ اس کے سوال پر آباد سر جھکا گیا۔ سچ بتاؤں تو پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ آباد کی بات پر پل بھر کو چاندی کا سانس رکا۔ پھر میں نے جانا کہ جس سے محبت ہو جائے وہی حسین ترین ہے۔ اگلی بات تو اس سے بھی زیادہ جان لیوا تھی۔ کیا وہ چاندنی سے محبت کی بات کر رہا تھا؟ آپ کو نقاب میں دیکھتے اپنا دل آپ پر ہارا ہوں۔ آپ کو نقاب کے بغیر دیکھا بھی تو محض حادثاتی طور پر، اور پھر ادراک ہوا کہ محبتیں صورتوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، بلکہ جس سے محبت ہو جائے وہی حسین ترین ہے۔ باقی کی تعریف حلال رشتے میں بند کر دوں گا، کیا خیال ہے؟ وہ جو مسرور ہوتی اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی، آخری الفاظ پر بری طرح شرما گئی۔ کیا مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا شرف بخشیں گی آپ؟ وہ اب کی بار واضح الفاظ میں پوچھ گیا تو سر ہلا کر اقرار کرتی وہاں سے اٹھ کر تیزی سے نیچے کی طرف چل دی۔ اس کے جانے کے بعد عباس شاری سے مسکرا دیا۔ اس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لے لیا تھا جس پر وہ اپنے اللہ کا شکر گزار تھا۔ اسے یقین تھا چاندنی اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی زندگی کو بھی روشن کر دے گی۔ آخر ایک نیک عورت اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہوتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا خود نیچے کی طرف چل دیا جہاں اس کی جان سے عزیز رشتے موجود تھے۔ ساقی، میں کب سے پوچھ رہی ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ بتا نہیں رہے؟ دلارا ناراضگی سے بولی تو ثاقب نے محبت بھری نظروں سے اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں دلارا اسے جان سے بھی پیاری ہو گئی۔ بس پہنچ گئے، خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ وہ بائک روکتا بولا تو دلارا نے نہ سمجھی سے سامنے نظر آتی ہسپتال کی عمارت کو دیکھا۔ ہم یہاں کیوں؟ اس کے سوال پر ثاقب بغیر جواب دیے اسے اپنے ساتھ لیتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک کمرے کے آگے رکا تو دلارا کا دل گھبرانے لگا۔ ثاقب اسے تسلی دیتا دروازہ کھول کر اسے اندر داخل ہو گیا۔ بیڈ پر موجود وجود کو دیکھتے دلارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ثانیہ، یہ نام سرگوشی کی مانند اس کے ہونٹوں سے پھسلا تھا۔ اس کی دوست، یا یہ کہا جائے کہ اسے بدنام کرنے والی ہستی، ہوش و حواس سے بیگانہ بستر پر پڑی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے ثاقب؟ وہ بے چینی سے ثاقب سے پوچھنے لگی۔ ریپ کے بعد مرڈر اٹیک۔ ثاقب کے جواب پر وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر جما گئے۔ جب انسان حسد کی آگ میں جلتا دوسروں پر کیچڑ اچھالے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ انصاف نہ کرے؟ اس نے اپنے بوائے فرینڈ آصف کے ساتھ مل کر ہم پر الزام لگایا اور خدا کا انصاف دیکھے آصف اس کا ریپ کر کے اسے بہت بری حالت میں پھینک گئے۔ یہ تب سے کوما میں ہے۔
میں CCTV فوٹیج نکلوا کر یونیورسٹی میں ہماری بے گناہی ثابت کر چکا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ اپنے منہ سے اقرار نہ کر سکی، پر دل مطمئن ہے کہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آصف فرار ہو چکا ہے، پر مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے اس کی رسی بھی ضرور کھینچے گا اللہ۔ ثاقب کی بات پر وہ آپ دیدہ ہوتی رو دی۔ میں نے اسے معاف کیا ثاقب، میں نے معاف کیا، اللہ اس کی سزا کم کر دے، آمین۔ وہ ثاقب کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی تو وہ اسے ساتھ لیے وہاں سے نکل آئے۔ اللہ نے ان کا انصاف کر دیا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے ڈز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔